السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے معصومیت اور رائٹر زریش نور۔ ان کی پہلی ناول ریڈ کی ہوں میں نے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ناول کیسی ہے۔ ہم ساتھ میں ریڈ کریں گے۔ ان کو ابھی تک کہ میں نے کوئی بھی ناول ان کی ریڈ نہیں کی تھی، فرسٹ ٹائم ریڈ کر رہی ہوں۔ ہماری ناول فیڈرل سسٹم بیس ناول ہے، کڈنیپنگ بیس کہانی ہے، اور پہلی نظر کی محبت بیس ناول ہے۔ انوسینٹ سی معصوم سی ہیروئن ہے، اور رومانٹک سی ناول ہے۔ روٹ کیئرنگ ہیرو ہے، ہیپی اینڈنگ ہے، اور حویلی بیس ہے، گاؤں بیس ہے، ایج ڈفرینٹ بیس ہے، اور اچانک نکاح بیس کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ناول پسند آئے گی۔ کیسی لگتی ہے دیکھتے ہیں۔ ابھی چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ جو بھی تھی بہت حسین تھی، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ، گولڈن سلکی بال، کھڑی ناک، گلابی گال، اونچا لمبا قد، اس پہ اس کا شرمایا گھبرایا سا روپ، ایسے لگ رہا تھا اسے زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ حیدر سکندر، لڑکیوں کا چام، اونچا لمبا قد، کشادہ پیشانی، صاف رنگت، ویل اسٹیٹس، اس پہ اس کا مغرور انداز ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ آج وہ یہاں اپنے دوست کے ولیمے کی تقریب میں آیا تھا، اور اب وہ الگ تھلگ ایک کونے میں کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس پری پیکر پر پڑی۔ موبائل میں دوسری طرف موجود شخصیت ہیلو ہیلو کر رہی تھی، لیکن یہاں کس کو ہوش تھا؟ اسے آج پتہ چلا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کسے کہتے ہیں۔ وہ آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی، کندھے سے ڈھلکتے اپنے دوپٹے کو بار بار ٹھیک کرتی، ہونٹ کا ایک کونا دانتوں میں دبائے۔ لگ رہا تھا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان کنفیوز ہو رہی ہے۔ حیدر سکندر کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فون کاٹ کر جیب میں ڈال لیا اور اسے ایک ٹیبل چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ موجود سوبر سی خاتون، جو دیکھنے میں اسی کی دادی یا نانی لگ رہی تھی، اسے کچھ کہا، لیکن اس نے نام میں سر ہلا دیا۔ سکندر کو اپنے دوست نے اسٹیج پر آنے کے لیے بولا۔ جب اسٹیج سے نیچے اترا تو اس نے اس ٹیبل کی طرف دیکھا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسے اپنے دوست پر بھی غصہ آنے لگا، جس نے اسے غلط وقت پر بلایا تھا۔ اس کے لیے اب اس فنکشن میں کوئی کشش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کے لیے نکل گیا۔ اس کی سیاہ مرسڈیز جب گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو بھاگ کر باوردی سیکورٹی گارڈ نے اس کی سائڈ والا دروازہ کھولا۔ وسیع وریز گیراج میں اس وقت ایسی دو گاڑیاں اور کھڑی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ اندر کی طرف چل دیا۔ گھر جتنا خوبصورت باہر سے تھا، اتنا ہی نفیس اور خوبصورت اندر سے بھی تھا۔ گھر کی ڈیکوریشن اور فرنیچر گھر کے لوگوں کے ذوق کا پتہ دے رہا تھا۔ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، جہاں بیش قیمت فرنیچر، جہازی سائز بیڈ موجود تھا۔ کمرہ بہت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے خان بابا۔ بیٹا جی، کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ نہیں خان بابا، میں کھا کے آیا ہوں۔ آپ کو کتنی بار بولا ہے کہ میں جب لیٹ ہو جاؤں تو آپ سو جایا کریں۔ بیٹا جی کیا کروں، مجھے نیند نہیں آتی جب تک آپ آ نہ جائیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ جا کر سو جائیں۔ حیدر سکندر سونے کے لیے لیٹا تو وہ چہرہ ایک بار پھر سے آنکھوں میں آ سمایا۔ میرال، میری جان، نانی کے پاس آؤ۔ جی نانی۔ پتر، پتہ ہے آج بہت سے لوگ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اب میں جہاں بھی جاؤں گی تم میرے ساتھ چلو گی۔ نہیں نانو، مجھے نہیں جانا۔ سب لوگ گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو ترس بھری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں میں جلد سے جلد تمہیں اپنے گھر کا کر دوں، لیکن نانو، لیکن ویکن کچھ نہیں۔ بس اب آؤ اور سو جاؤ۔ یہ لائٹ بند کر کے آنا۔ جی نانو۔ حیدر بیٹا اٹھ گئے؟ جی خان بابا، اندر آ جائیے۔ بیٹا جی، نیچے بڑے سائی آئے ہیں، گاؤں سے آپ کو بلا رہے۔ دادا جی آئے؟ جی۔ یہ سنتے ہی حیدر دوڑنے کے انداز میں نیچے پہنچا۔ دادا جی، آپ بغیر بتائے مجھے بتا تو دیتے۔ تمہیں بتا دیتے تو تمہارے چہرے پر ایسی خوشی کیسے دیکھتا۔ انہوں نے فخر سے اپنے ساتھ لاڈلے پوتے کو دیکھا۔ خان بابا ناشتہ لگوائے۔ جی بیٹا۔ دادا جی، آج کیسے آنا ہوا؟ بیٹا میرا دوست ہے یہاں، یاور آفریدی، اس سے ملنے آیا ہوں۔ تم بھی چلو گے میرے ساتھ؟ جیسے آپ کا حکم دادا جی، حیدر خوش دلی سے بولا تھا۔ اماں جی، آپ کو ابا جی بلا رہے، ان کے کوئی دوست آئے ہیں۔ ثریا بیگم کو اپنی بڑی بہو پلوشی نے آ کر بتایا۔ بہو میں آ رہی ہوں، ذرا میرال کو تو بلا دو۔ جی اماں جی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آئی اور آ کر کچن، میرال تم جاؤ، تمہیں اماں جی بلا رہی ہوں۔ اس کے کچن سے جانے کے بعد پلوشی بیگم نے اپنی دیورانی ساجدہ بیگم سے، چلو پھر سے شروع ہے نانی نواسی کے ڈرامے، بہت سے لوگوں کے سامنے اس کو لے کر جا چکی ہے، لیکن کیا پھر وہی میں کہتی ہوں، صرف شکل نہیں ہوتی، آج کل بچوں میں اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لڑکی دو لوگوں کو دیکھ کر بے ہوش ہونے لگتی ہے۔ پلوشی ایسا نہیں بولتے، بن ماں باپ کی بچی ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اللہ اس کے نصیب بھی اچھا کرے۔
ثریا بیگم میرال کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ یاور آفریدی کے جگری دوست شہباز خان موجود تھے۔ ثریا بیگم نے ان سے مل کر خاص طور پر میرال سے ملوایا۔ وہ اکثر آتے رہتے تھے، گھر کی ساری بچوں سے ملے ہوئے تھے، لیکن میرال سے آج پہلی بار ملے تھے۔ شہباز، یہ میری نواسی ہے۔ شہباز خان نے سر پر ہاتھ رکھتے ماشاءاللہ کہا۔ اتنے میں پلوشہ خاتون چائے لے آئی۔ ثریا بیگم نے پلوشہ خاتون کو بیٹھنے کے لیے بولا اور میرال کو سب کو چائے پیش کرنے کے لیے کہا۔ میرال جو ہی ٹیبل کے پاس پہنچی، حیدر جو کال سننے کے لیے باہر گیا تھا اندر داخل ہوا۔ ثریا بیگم اور پلوشی خاتون سے مل کر دادا جی کے ساتھ بیٹھ گیا اور یاور خان سے باتیں کرنے لگا۔ میرال سب کے لیے چائے ڈال کر ثریا بیگم کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی اور ایسے بیٹھی کہ اس کا چہرہ آدھا چھپ گیا۔ ثریا بیگم نے جو ہی حیدر سکندر کو چائے لینے کے لیے بولا اور اس نے نظر اٹھائی، وہ واپس جھکانا بھول گیا۔ وہ آدھے چہرے میں بھی اسے پہچان گیا تھا کہ جب تک وہ بیٹھا رہا اس کی نظریں گھوم پھر کر وہاں پہنچ جاتی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ اٹھنے سے پہلے حیدر نے اپنی گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھ دی اور میرال کی طرف غور سے دیکھا۔ اسی وقت میرال نے بھی نظر اٹھائی۔ اس کی نیلی آنکھیں جو سکندر کی گرے آنکھوں سے ٹکرائی۔ میرال نے جلدی سے اپنی نظر جھکا لی، لیکن سکندر کو لگا وہ اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر حیدر بولا، دادا جی میں چابی شاید اندر بھلایا ہوں۔ پلوشہ بیگم اندر کی طرف بڑھنے لگی، اس سے پہلے ہی سکندر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر برتن سمیٹتی میرال کو قدموں کی چاپ سنائی دی تو سر اٹھا کر دیکھا تو حیدر تھا۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے پاس آ کر چابی اٹھائی اور ایک بغور نظر میرال کے چہرے پر ڈالی۔ اس دوران میرال نے نظر اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ جی، میرال حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، جب تک تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرال اس کی دھمکی پر جلدی سے بولی۔ حیدر اس کی معصومیت پر مسکرا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دادا جی، آپ اپنے ان دوست کے گھر مجھے پہلے کبھی نہیں لے کر گئے؟ اس سے پہلے تمہارا باپ ہوتا تھا نا میرے ساتھ، اس لیے۔ اس بار وہ کیوں نہیں آئے؟ اپنے بچوں سے لاڈ پیار اٹھا رہے ہوں گے نا، اسی لیے وقت نہیں ملا ہوگا، یا پھر اپنی بیگم۔ حیدر نے دادا کی تنبیہ نظریں دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بیٹا، اچھی عورت ہے تمہاری ماں۔ حیدر نے دادا کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ دادا جی، میری ماں نہیں، میرے باپ کی دوسری بیوی، میری ماں سمیہ بختاور تھی بس۔ تمی انداز بولا جیسے اب بات ختم۔ شہباز خان بھی خاموش ہو گئے۔ شہباز کے اپنے بیٹوں کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہباز خان کے آگے کچھ بول سکے، لیکن حیدر سکندر ان کا سب سے لاڈلا ہوتا تھا۔ شہباز خان کے 3 بیٹے سکندر، شہباز، وجاہت شہباز اور فاروق شہباز تھے۔ سکندر کی پہلی شادی شہباز خان نے اپنی بھتیجی سمیہ سے کی۔ وہ عمر میں سکندر سے بڑی تھی، اسی لیے سکندر نے شہر میں اپنی کلاس فیلو ندا سے شادی کر لی تھی۔ سمیہ سکندر کی شادی کا سن کر بہت دکھی ہوئی اور پھر ایک رات اپنے 7 سال کے بیٹے حیدر کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ سمیہ کی وفات کے بعد سکندر ندا کو گاؤں میں لے آئے، لیکن ندا حیدر کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے۔ شاید انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ تب تک وہ خود 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ سکندر کو بھی حیدر سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، شاید یہ بھی ایک وجہ تھی۔ سکندر کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی، حیدر، شایان اور شانزے۔ وجاہت کی بیوی تابندہ تھی، جو کہ ان کے اپنے گاؤں کی ہی تھی اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ ان کے 2 بیٹے عمر اور علی۔ عمر MBA کر رہا ہے، جبکہ علی CA کر رہا ہے۔ اس سے چھوٹے فاروق نے بھی اپنی پسند سے شہر سے شادی کی اور وہ کراچی میں رہتے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ ان کی بیوی شاہانہ کو گاؤں پسند نہیں۔ ان کی بڑی بیٹی زویا MSc کر رہی ہے، چھوٹی شہوار FSc میں ہے، جبکہ بیٹا وہاج ابھی میٹرک میں ہے۔ سکندر، مجھے فاروق کی طرف چھوڑ دو اور گھر سے ڈرائیور کو بولنا گاڑی لے کے آ جائے، میں شام تک نکل آؤں گا۔ اوکے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ دادا جی، ہم پہنچ گئے، تم اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ حیدر نے شہباز خان والی سائڈ کا دروازہ آ کر کھولا اور ہاتھ پکڑ کر انہیں نیچے اتارا۔ انہوں نے حیدر کا ماتھا چوما۔ حیدر کی گاڑی کو دیکھ کر گارڈ نے گیٹ واک کیا تھا، لیکن حیدر گاڑی اندر نہیں لے کر آیا۔ دادا جی کو گیٹ سے اندر چھوڑ کر حیدر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور زن سے گاڑی وہاں سے لے گیا۔ ٹیرس سے دیکھتی زویا نے ایک سر دہا بھری اور نیچے دادا جی سے ملنے چلی آئی۔ یاور آفریدی اور ثریا بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا وہاب تھا، اس کی بیوی ان کی اپنی بھتیجی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا احمر باپ کے ساتھ ہی آفس جاتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا مشترکہ کپڑے کا کاروبار تھا۔ چھوٹا بیٹا عاطر ابھی MSc میں تھا اور بیٹی سوہا FSc میں تھی۔ چھوٹا بیٹا فرقان تھا، اس کی بیوی ریحانہ بہت اچھے مزاج کی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، فائقہ اور فارحہ، اور پھر تھی میرال، ان کی اکلوتی بیٹی درنجف اور حسن کی اولاد، جو کہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ تب میرال 1 سال کی تھی۔ ثریا بیگم نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتی، اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ اس وجہ سے اس کی شخصیت میں کچھ کمی رہ گئی۔ وہ لوگوں سے میل جول میں ڈرتی تھی، خود اعتمادی نہیں تھی، ہر بات کے لیے نانی کی طرف دیکھنا
اسی وجہ سے اس نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ سب کے کہنے کے باوجود اس نے FSCA کے بعد تعلیم جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ حیدر اپنے دوستوں کے ساتھ KFC آیا تھا۔ اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اپنے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے چہرے کو دیکھ کر اسے لگا باہر آ گئی۔ کالے کپڑے جن پر سلور نگینوں کا کام کیا ہوا تھا، دوپٹہ سر پر جمائے حیدر کا چین سکون لے گئی۔ یہ حیدر کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا جو میرال اپنی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ حیدر نے اپنی سیٹ چھوڑی اور میرال لوگوں کے ٹیبل کا آرڈر لینے والے ویٹر کے پاس پہنچا اور اس سے کچھ کہا اور اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے۔ ویٹر جب سرو کرنے لگا تو اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس میرال کے کپڑوں پر گر گیا۔ میرال کے ساتھ احمر، عاطر اور فائقہ فارحہ کے ساتھ آئی تھی۔ فائقہ نے ویٹر کو خوب باتیں سنائی۔ میڈم سوری، واش روم کدھر ہے؟ میرال نے پوچھا۔ ویٹر نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ میرال اس سے چل پڑی۔ میرال جب حیدر کے پاس سے گزری تو حیدر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ واش روم جب تک میرال اپنے کپڑے صاف کرتی رہی تب تک حیدر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جو ہی پلٹی حیدر کے سینے سے جا لگی، وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ حیدر نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بڑی فرصت سے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ موبائل لاک تھا۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے جلدی سے لاک کھول دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کوئی موبائل چور ہے، اس لیے بالکل خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے موبائل بے شک لے لیکن اسے جانے دے۔ حیدر نے اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کیا، پھر اس کے سیل سے اپنے سیل میں کال کی، پھر اسے موبائل واپس کر دیا اور اسے جانے کا راستہ دیا۔ وہ جو ہی راستے سے ہٹا، میرال بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ حیدر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور ساتھ میں سگریٹ سلگایا اور دھیمی سی مسکراہٹ سے اپنے موبائل میں میرال کا نمبر لائف کے نام سے سیو کیا۔ میرال بھاگتی ہوئی فائقہ کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ احمد نے سب سے پہلے اسے نوٹ کیا۔ لڑکی آرام سے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میرال نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ چلو پھر کھانا شروع کرو۔ جی، اس نے جلدی سے کھانا شروع کیا اور اسی وقت اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں حیدر آ کر بیٹھا تھا۔ میرال اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی اور فائقہ کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کی۔ یار تو کدھر چلا گیا تھا؟ کہیں نہیں، تم لوگ شروع کرو۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی حیدر کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کرتی رہی۔ پھر وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ حیدر کے موبائل پر تبھی دادا جان کی کال آئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو دادا جان؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جی ٹھیک۔ اچھا ایسا کرو، ابھی تم حویلی کے لیے نکل آؤ، تمہاری دادی کو تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لیکن دادا جان تم آ رہے ہو؟ حیدر شہباز خان نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔ جی دادا جان۔ حیدر جان بوجھ کے دیر سے نکلا اور رات کو 11 بجے حویلی پہنچا۔ اس کی حویلی میں خاص بندے صنوبر خان کو اس کے آنے کے وقت کے بارے میں پتہ تھا۔ حیدر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حویلی والے وقت کے پابند تھے، سب لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ صبح جب لوگ ناشتے پر موجود تھے، شہر سے فاروق خان اور ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم بہت خوش تھے، آج ان کے سارے بچے موجود تھے حیدر کو چھوڑ کر۔ السلام علیکم کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور بہت اتفاق سے ملے دونوں چچاؤں نے بھی گرمجوشی سے اسے گلے لگایا۔ سکندر صاحب کو اس نے دور سے ہی سلام کیا۔ شہباز خان نے اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھایا۔ ندا بیگم کے ماتھے کی سلوٹیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ ینگ جنریشن سے اس کی کوئی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، سب کو بس گردن کے اشارے سے سلامی کیا اور اپنے آگے رکھے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ناشتے کے بعد دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جی دادی جان بولیے۔ سکندر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی بولیے۔ دیکھو حیدر، زویا کا رشتہ آیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، فاروق اسی لیے یہاں آیا ہے، لیکن میں اور تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے فاروق سے زویا کا ہاتھ مانگ لیں۔ فاروق کی بھی یہی خواہش ہے، اسی لیے وہ حویلی آیا ہے۔ دادی جان میں اس حویلی کی کسی لڑکے سے شادی نہیں کروں گا۔ دادی میں نے اس خاندان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، یہ بات آپ دادا جی کو بتا دیں۔ وہ حتمی انداز بولا۔ پھر کہاں سے کرو گے؟ کیا اپنے ننیال سے کرو گے؟ دادی میری ننیال میں ہے ہی کون سی لڑکی، اگر ہوتی تو وہاں سے ہی کرتا، لیکن حیدر تمہارا باپ تم سے اور ناراض ہو جائے گا۔ او میری دادی، وہ پہلے کون سا خوش ہے مجھ سے؟ پتر میری بات مان لے، بہت اچھی لڑکی ہے زویا، میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اسے کوئی بہت اچھا شخص مل جائے گا۔ وہ اچھا شخص تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ کیا بولو نا، رک کیوں گئے؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ دادی وجہ تو ہے، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، بس اب مجھ سے اور کوئی سوال نہ کریں آپ۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر اس نے آنکھیں مون لی۔ دادی بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ اس کا فیصلہ سن کر سکندر صاحب بھڑک اٹھے۔ وہ کیا کہتا کہ اس خاندان کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ کوٹھے والی سے کرے گا؟ آہستہ بولو سکندر، میں ابھی زندہ ہوں اور اس گھر کے فیصلے کرنے کا اختیار میں رکھتا ہوں۔ حیدر بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، وہ اس خاندان کی عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ فاروق تم لڑکے والوں کو ہاں کہہ دو۔
زویا نے جب سکندر کا فیصلہ سنا تو اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ انگار ہو گئی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تو اسے کہا تھا وہ اس سے بہت بڑا تھا، بہت اکڑو تھا، بچپن سے الگ تھلگ رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن تب بھی زویا اسے گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتی تھی۔ جب وہ پڑھ رہا ہوتا پھر وہ لوگ شہر آ گئے اور اس نے اپنے بابا سے سنا کہ وہ میٹرک کے بعد شہر ہی آ گیا ہے، اور پھر وہ کبھی کبھی دادا جان کے کہنے پر ہمارے گھر آتا تھا اور زویا چھپ چھپ کر اسے دیکھتی تھی۔ سب کو اپنا فیصلہ سنا کر خود واپس شہر چلا گیا۔ رات کو 10 بجے واپس کراچی میں اپنے گھر پر پہنچا۔ خان بابا کے کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا، کمرے میں آتے سو گیا۔ صبح 10 بجے آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے نمبر سے میرال کو گڈ مارننگ کا میسج کیا، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ صبح سے دوپہر سے شام ہو گئی لیکن اس کے میسج کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے حیدر سکندر کو اگنور کیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے شام کو اسے کال کی۔ فون پر اس کی آواز سنتے ہی بولا، میں نے تمہیں میسج کیا ہے اور تمہارا رپلائی کیوں نہیں آیا؟ جی آپ کون ہیں؟ میرا میسج دیکھ لو۔ اب کی بار نرم پڑ گیا، اور اگر آگے سے مجھے اگنور کیا تو میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ مس میرال؟ میرال سخت پریشان تھی۔ یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ MH۔ اس نے اپنا سیل فون دیکھا تو لکھا تھا، لیکن نمبر پر وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو میسج آ گیا، کیسی ہو؟ جی ٹھیک، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ ہوئی اچھے بچوں والی بات۔ کیا کرتی ہو تم؟ میں کچھ نہیں نانی، کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ تم کالج نہیں جاتی؟ نہیں، میں نے تو پڑھائی چھوڑ دی۔ باتیں کرتے حیدر کو پتہ ہی نہیں چلا کب رات کے 12 بج گئے۔ حیدر نے اس کی نیند کے خیال سے اسے سونے کا بولا اور خود سگریٹ سلگا کر ٹیرس پر ٹہلنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جلد سے جلد دادا جان سے بات کرے گا۔ میرال آج اپنے دودیال میں اپنے تایا کے بیٹے کی شادی پر آئی تھی۔ ان لوگوں کے ہاں دادی تو اسے اکیلے آنے نہیں دے رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے بہت مجبور کرنے پر انہوں نے اسے بھیج دیا تھا۔ حیدر اپنے سب سے اچھے دوست عماد کی شادی پر آیا تھا۔ اس شادی میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس بہت برے دل سے اس نے شرکت کی تھی۔ مہندی کی رسم کے لیے عماد کا بھائی سے زبردستی اسٹیج پر لے گیا۔ اس نے شرار سے تیل کا پیالہ اٹھایا اور عماد کے سر کی طرف بڑھایا، لیکن تبھی کسی دوست کے دھکے سے پیالہ اسٹیج چڑھتی لڑکی کے اوپر گر گیا۔ حیدر نے معذرت کے لیے جو ہی گھما وہیں پر کھو گیا۔ گرین کلر کے پشواز میں وہی تھی، تیل سے بچنے کے لیے پیچھے ہو گئی تھی، لیکن حیدر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ میرال اسٹیج پہ آنے کے بجائے واپس جا کر اپنی تائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے سب کزنس نے اسے بہت بلایا لیکن وہ نہیں گئی۔ میرال کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ چاروں طرف دیکھ چکی تھی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ حیدر اسٹیج سے اتر آیا اور میرال والے ٹیبل کے پیچھے جو ٹیبل تھا وہاں بیٹھ گیا۔ گرین کلر کے پشواز میں ساتھ دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں حیدر کو گھر کے اندرونی طرف جاتی نظر آئی۔ سب سے آنکھ بچا کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے اسے کچن میں جاتے دیکھا، اپنے لیے شاید چائے بنا رہی تھی۔ حیدر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو جلدی سے پیچھے مڑی۔ جب حیدر کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، آپ؟ حیدر کو خوشی ہوئی کہ وہ اسے یاد تھا کسی بھی حوالے سے صحیح۔ آپ وہ ہوٹل والے چور ہیں نا؟ دیکھیں میں آپ کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے مت مارنا۔ حیدر پہلے تو بہت حیران ہو، پھر وہ سمجھ گیا کہ جاسوسی ناول بہت پڑھتی ہے تبھی ایسی باتیں کرے۔ میں نے آپ کا کیا چرایا میرال؟ وہ آپ نے میرا موبائل لیا تھا نا؟ لیا تھا تو واپس بھی کر دیا تھا اگر یاد ہو تو۔ جو واپس تو کر دیا تھا لیکن لیا تھا تو آپ نہ دیتی، آپ نے خود ہی دے دیا۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تو سر جھکا لیا۔ حیدر بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا لیکن دروازے کے پاس رک کر پیچھے مڑ کر بولا، سنیے چرایا تو آپ نے بھی میرا، سب کچھ ہو سکے تو واپس کر دیجیے۔ یہ کہہ کر نکل گیا اور میرال سوچ پڑ گئی کہ اس نے کیا چرایا۔ حیدر کو عماد نے رات رکنے کے لیے کہا لیکن حیدر نہ مانا اور اپنے گھر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ جانے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لے، لیکن وہ اندر گئی تو واپس نہ آئی۔ حیدر کو نکلتے ہوئے عماد نے یاد دہانی کروائی کہ کل بارات ہے، تمہیں ضرور شامل ہونا ہے۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا لگا۔ عماد نہیں جانتا تھا کہ کس دل سے یہاں سے جا رہا ہے، اور کل تو وہ نہ بھی کہتا تو اسے شامل ہونا تھا۔ دوسرے دن حیدر بڑے اہتمام سے تیار ہو کر نکلا، بلیک ٹیکسٹو سوٹ میں نقص سے تیار، اوپر سے ابھی مغرور سی شخصیت کے ساتھ وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ بہت جلدی کرنے کے باوجود وہ پہنچا تو بس بارات نکلنے والی تھی۔ سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ عماد سے ملا تو بھی بولا، یار تو بہت جلدی نہیں آ گیا؟ اس کے طنز کو اس نے ہنسی میں اڑایا۔ بہت سی لڑکیاں ستائش سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن ان بہت ساری لڑکیوں میرال بھی کھڑی، اور اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ جسے چور سمجھ رہی تھی وہ تو بہت اسٹیٹس والا تھا۔ میرال کے دل کو کچھ ہوا، پہلی بار اس کے دل نے خواہش کی کہ یہ شخص اس کا ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا اس کے دل میں اس کے لیے بہت پہلے ہی محبت ڈال چکا ہے۔
بارات روانگی کے لیے تیار تھی۔ حیدر کا بہت دل کیا کہ وہ ایک بار اسے دیکھ سکے کہ وہ کیسی لگ رہی۔ حیدر نا امید ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تبھی حیدر کی نظر سامنے پڑی جہاں وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی، بلو کلر کی میکسی میں جس پر سلور نگینوں کا کام کیا ہوا تھا۔ حیدر نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی، اس کے سامنے جا رکی اور ساتھ کھڑے حماد کے بھائی مصطفیٰ سے پوچھا، مصطفیٰ کیا مسئلہ ہے؟ حیدر بھائی آپ بارات کے ساتھ جا رہے؟ جی دراصل ہم تینوں کے لیے جگہ نہیں رہی تو ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے؟ جی کیوں نہیں، بیٹھو، چلو لڑکیوں بیٹھو۔ مصطفیٰ خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ میرال اور وانیہ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرال اپنی میکسی سنبھال کر جب آرام سے بیٹھ گئی تب حیدر نے پوچھا، چلے؟ اس کی آواز پر میرال نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے خوشی تو ہوئی لیکن ساتھ ہی اپنی ازلی بے اعتمادی کی وجہ سے گھبرانے لگی۔ حیدر نے مرر میرال کے چہرے پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وقتاً فوقتاً اس کے چہرے پر بھی نظر ڈال رہا تھا جو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لڑکی والوں کے یہاں پہنچ کر ان تینوں کو اس نے مین گیٹ پر اتارنا چاہا تھا کہ وہ گاڑی پارک کر سکے۔ مصطفیٰ اور وانیہ اتر گئے اور جب میرال نے اترنے لگی تو سیکورٹی گارڈ نے اسے گاڑی آگے بڑھانے کا کہا کیونکہ پیچھے بہت ساری گاڑیوں کا رش تھا۔ حیدر میرال سے بولا، دروازہ بند کر لے، اور گاڑی پارکنگ کی طرف لے گیا۔ گاڑی پارک کر کے حیدر نے میرال کی سائڈ کا ڈور کھولا اور وہ اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے نکل آئی۔ وہ سائڈ پر کھڑی ہو کر اپنی میکسی ٹھیک کرنے لگی جب تک حیدر نے گاڑی لاک کی۔ حیدر جب گاڑی لاک کر چکا تو اس نے دیکھا کہ میرال ابھی تک اپنی میکسی ٹھیک کر رہی تھی۔ حیدر تھوڑی دیر اسے اپنے کام میں مشغول دیکھتا رہا اور ساتھ میں سگریٹ سلگا لیا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا سگریٹ منہ میں دبایا اور پھر اس کی میکسی ٹھیک کی۔ میرال کو تو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ میکسی ٹھیک کر کے اٹھا تو بولا، ایسے کپڑے پہنا کرو جو سنبھال سکو، ویسے بھی تم سادگی میں بہت پیاری لگتی ہو۔ اس نے اس کے دوپٹے کا پلو اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور آگے بڑھ گیا اور پیچھے اس سے پریشان چھوڑ گیا۔ ایسے بننا سنورنا تو اسے بھی پسند نہیں تھا اور نانی بھی اسے زیادہ میک اپ یا بہت ہیوی کپڑے نہیں پہننے دیتی تھی، لیکن یہ میکسی اس کے لیے تائچی بنوا کر لائی تھی شادی کے لیے اور وہ انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کسی کا دل توڑنا نہیں آتا تھا۔ حیدر نے تھوڑا آگے جا کر دیکھا، وہ ایسے ہی کھڑی تھی مراقبے کی حالت میں۔ وہ واپس چل کر اس کے پاس آ کہہ کر اسے خیالوں سے باہر لایا۔ اس نے غائب دماغی سے دیکھا اور دھیرے سے کہا، چلے؟ جی کہہ کر وہ آگے چل پڑی۔ مین ڈور تک پہنچ کر حیدر نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا لیا۔ جب وہ ہال کے اندر چلی گئی پھر وہ اندر گیا۔ پورے فنکشن میں وہ اسے نظر نہیں آئی۔ اسے بھی کچھ کام تھا تو وہ جلدی گھر آ گیا۔ ولیمے پر شرکت نہیں کر سکا تھا، اسے شہباز خان نے گاؤں بلایا تھا۔ میرال ولیمے پہ اسے ڈھونڈتی رہی کہ وہ کہیں نظر آ جائے لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ شہباز خان نے حیدر کو بلایا تھا کیونکہ حیدر کے نانا کے گاؤں کے کسی آدمی نے شہباز خان کے گاؤں کی 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی اور بختیار خان اسے بچا رہے تھے۔ شہباز خان حیدر سکندر کو لے کر ہاسپٹل اس بچی کے پاس لے کر گئے۔ حیدر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حیدر نے اپنے خاص آدمی صنوبر خان کو ساتھ لیا اور اپنی جیپ میں سیدھا بختیار خان کے ڈیرے پر پہنچا۔ وہاں پر موجود ملازم سے مختیار نامی بندے کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ملے گا۔ ملازم نے اس کے گھر کا پتہ دیا۔ وہاں پہنچ کر حیدر نے پہلے شخص کی خوب دھلائی کی، پھر اسے گھسیٹتا ہوا لے جا کر گاڑی میں ڈالا۔ جس تیزی سے آیا تھا اسی طرح واپس بھی چلا گیا۔ اس آدمی کو لاک اپ میں بند کروا کر صنوبر خان کو واپس حویلی جانے کے لیے بولا اور خود شہباز خان کی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ مختیار کے بارے میں جب بختیار خان کی حویلی کی خبر پہنچی تو بختیار خان کا پوتا مکرم عباس خان نے ہتھیار نکالی اور بولا، کس میں اتنی ہمت ہے کہ بختیار خان کے گاؤں میں آ کر اس کے ہی بندے کو اٹھا کر لے جائے؟ وہ ہے کون؟ میں ہوں۔ مین ڈور سے اندر داخل ہوتے قہر آ کر صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ بختیار خان اور ان کے بیٹے برہان خان اور وحاج خان جب ہال میں داخل ہوئے تو سکندر اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم نانا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جی شکر ہے اللہ کا۔ مکرم سخت غصے میں تھا۔ دادا جی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بولو بیٹا۔ دادا جی، مختیار کو شہباز خان کے بندوں نے ہمارے گاؤں میں گھس کر گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور ابھی وہ تھانے میں بند ہے۔ کون لے کر گیا؟ نام بتاؤ۔ مختیار نے کنکھیوں سے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی حیدر بولا، میں لے کر گیا ہوں۔ بختیار خان نے اپنا رخ حیدر کی طرف کیا۔ حیدر بیٹا، میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اب اس کی نظریں حیدر پر تھی۔ دادا جی، اسے اس کے دادا نے آگے لگا کر ہمارے خلاف استعمال کیا ہے۔ مکرم تم چپ ہو جاؤ، میں نے جس سے سوال کیا ہے جواب بھی وہی دے گا۔ نانا جی، اس نے ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ میں زیادتی کی ہے اور اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو سمجھے آپ بھی میرے دشمنوں میں سے۔ اب بختیار خان نے مکرم کی طرف دیکھا۔ مکرم، اب کیا کہو گے؟ مکرم نے نظریں جھکا لی۔ دادا جی، وہ بس یہ یا وہ
کچھ بھی نہیں مکرم، اگر تم یہ بات پہلے سے جانتے تھے تو تمہیں بھی اس کے ساتھ سزا ملنی چاہیے، اگر نہیں تو اب اس کی سفارش نہیں کرنا۔ جی، یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ اپنی نانی سے ملے حیدر؟ جی نہیں۔ چلو پھر آؤ میرے ساتھ۔ زبیدہ خاتون، دیکھو آج کون آیا ہے۔ زبیدہ خاتون نے اپنی اینک اٹھا کر پہنی اور حیدر کے لیے اپنی دونوں باہیں وا کر دی۔ ہمیشہ کی طرح اس سے مل کر وہ رونے لگی تھی۔ ارے نیک بخت، بچہ تجھ سے ملنے آیا ہے تو تم اسے رلا رہی ہو؟ حیدر نے نانی سے الگ ہوتے اپنی آنکھیں صاف کی۔ زبیدہ خاتون نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ سنا کیا حال ہے تیرے دادا اور دادی کا؟ جی ٹھیک ہے، سکندر کی وجہ سے ہم بہت دور ہو گئے، ورنہ کبھی ہم میں بھی بہت اتفاق اور محبت تھی، بس وقت کی بات ہے۔ آخر میں وہ پھر سے رنجیدہ ہو گئی۔ نگینہ اور بشرا کمرے میں داخل ہوئی۔ حیدر نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں۔ حیدر تم کراچی میں کیا کرتے ہو؟ حاج خان نے حیدر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، بس اپنا چھوٹا سا بزنس ہے۔ چلو اچھی بات ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب حیدر بختیار خان کی حویلی سے نکلا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ حیدر نے ان کے بہت اصرار کے باوجود وہاں نہیں رکا، وہاں سے کراچی کے لیے نکل آیا، کیونکہ حویلی میں سکندر خان کی موجودگی میں وہ کم ہی حویلی جاتا تھا۔ سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ میرال اور ریحانہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرال احمر کے آگے پراٹھا رکھ کر پلٹی تھی کہ فرقان نے میرال سے کہا، بیٹا تم بھی آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نہیں ماموں۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ اس نے کون سا آفس جانا ہے، بعد میں کر لے گی، پلوشہ خاتون نے فرقان صاحب سے کہا اور ساتھ میرال کو کچن میں جانے کے لیے بولا۔ کچن میں سب سنتی رہے۔ ریحانہ بیگم نے میرال کو گلے لگایا، بیٹا بھابھی دل کی بری نہیں ہے، تم دل پر نہ لینا، تم اور میں ساتھ ناشتہ کریں گے، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گی۔ اسی وقت فرقان صاحب کچن کے دروازے سے بولے، اگر آپ دونوں مامی بھانجی کا ایموشنل سین ختم ہو گیا ہو تو میری اسٹڈی میں 1 کپ گرما گرم چائے دے دے۔ جی ضرور۔ ان کی بات پر دونوں مسکرا دی۔ پاپا، میرا ایک دوست ہے، اس نے ہمیں ایک انویسٹر ڈھونڈ کے دیا ہے، آج رات کو ڈنر پر ہماری ملاقات کروائے گا۔ آپ ہی چاچوں میں سے کوئی چلے گا؟ نہیں بیٹا، بس تم چلے جانا، ساتھ عاطر کو لے جانا، جیسے آپ کہیں۔ سفیان بتاؤ، بات ہو گئی ہے ان لوگوں سے؟ جی ہو گئی ہے، تم آج رات کو PC پہنچ جانا۔ اوکے۔ کال بند کر کے حیدر سکندر مسکرا دیا۔ اب بس کچھ دن اور پھر تم میری دسترس میں ہوگی۔ احمد کے ساتھ میٹنگ کے بعد PC ہوٹل کے لابی سے گزرتے ہوئے حیدر سکندر کے ہونٹوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے احمد کی کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں حیدر انویسٹمنٹ کرا تھا۔ یہ سب ان کی فیملی سے قریب ہونے کے لیے کرا تھا۔ ایسی چھوٹی موٹی ڈیل اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا مشن اب بس میرال کو پانا تھا، کیونکہ جان چکا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے اور وہ اس سے کالز پہ بات کر کے یا کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ پوری عزت و احترام سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ احمد بہت خوش تھا۔ حیدر سے ملاقات کے بعد اس نے سب سے پہلے وہاب صاحب کو کال کر کے ڈیل کی کامیابی کا بتایا۔ انہوں نے احمد کو مبارکباد دی۔ وہاب احمد سے بات کر رہے تھے، تبھی ریحانہ بیگم ان کے پاس آئی۔ بھائی صاحب، آپ کو اماں جی اور ابا جی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جی میں آتا ہوں۔ وہاب، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ جی بولیے ابا جی۔ وہاب، میں چاہتا ہوں میرال اپنے گھر کی ہو جائے اور میں احمد اور اس کی بات پکی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ابا جی، بالکل بھی نہیں، میرال تو مجھے بہت عزیز ہے، میری بہن کی نشانی، میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم پلوشہ اور احمد سے بات کر لو۔ تمہیں اعتراض کیا ہے پلوشہ؟ میں اپنی بھانجی حیا سے احمد کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، تم عاطر کا جہاں دل کرے کر لینا۔ میں ابا جی کو زبان دے چکا ہوں اور مجھے میرال بہت عزیز ہے۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر میرال اندر آئی۔ اندر کا ماحول دیکھ کر اسے لگا کہ وہ غلط وقت پر آ گئی۔ ممانی، آپ کو مامی بلا رہی ہے کچن میں۔ مر گئی ہے ممانی، وہ بڑبڑائی۔ میرال حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ بی بی، آ رہی ہوں۔ بیٹا آپ جاؤ اماں جی کے پاس۔ اب کی بار وہاب صاحب بولے۔ جی۔ دل گرفتہ سی وہاں سے چلی آئی۔ کیا کرتی ہو؟ کیسے بات کری ہو بچی سے؟ یہی تو ہے ساری فتنے کی جڑ، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، دوبارہ اس طرح کی بدتمیزی نہیں چلے گی، آئی سمجھ؟ ہوں کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ رات کو وہاب نے احمد کو اپنے اسٹڈی میں بلایا۔ احمد، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ بیٹا تمہاری دادی اور دادا نے تمہارے اور میرال کے رشتے کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھ لوں، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں انہیں ہاں کر دوں۔ نہیں بابا، دادا دادی نے یہ بات سوچی بھی کیسے کہ میں اس ان پڑھ گوار سے شادی کروں گا؟ شٹ اپ احمد، تم بھی اپنی ماں کی زبان میں بات کرے۔ سوری بابا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک تو وہ پڑھی نہیں ہے اور ساتھ میں بہت بزدل اور دبو سی لڑکی ہے۔ مجھے اپنی لائف پارٹنر کانفیڈنٹ اور ویل ایجوکیٹڈ چاہیے، جو میرے سوشل سرکل میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ احمد، وہ مجھے بہت عزیز ہے، میں تمہیں آنکھ کر دوں گا۔ نہیں ماموں۔ اسی وقت میرال کمرے میں داخل ہوئی۔ ماموں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اتنی گئی گزری ہے کہ آپ کسی کی منتیں کریں گے وہ مجھ سے شادی کر لے؟ نہیں بیٹا، میں جانتا ہوں بہت خوش نصیب ہوگا جس کا تجھ سے نصیب جڑے گا، لیکن بیٹا میں اماں جی اور ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔
ٹھیک ہے، وہاب صاحب نے خشمگی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، دھوپ چھاؤں کا امتزاج لی، کبھی بہت مہربان، کبھی بہت اجنبی۔ لان میں رکھی کین کی کرسی میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ گر کر اس کے رخسار پر لڑک رہے تھے۔ اسے یہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے آج پتہ چلا کہ بے مول ہونا کسے کہتے ہیں۔ جب سے اس نے وہاب ماموں اور احمد کی باتیں سنی تھی، وہ ایسے احساس سے گزر رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے رویوں کی عادی تھی۔ میرال بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ بہت مجبور ہو کر میں نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے اور تم مجھے کمزور کر رہی ہو۔ لیکن نانی، آپ میری عزت کا محافظ کسی ایسے شخص کو کیسے بنا سکتی ہے جو سرے سے میرے وجود سے انکاری ہو؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو بس کر لیا ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو رات کے 11:30 بجائے تھے۔ اس کا ارادہ وضو کر کے نماز عشاء ادا کرنے کا تھا۔ واش روم کی جانب بڑھ گئی، وضو کر کے واپس کمرے میں آئی تو ملازمہ اس کے لیے کھانا لیے کمرے میں موجود تھی۔ سمجھ گئی تھی کہ کھانا یقیناً مامی نے بھیجا تھا اور جانتی تھی کہ وہ آج نیچے نہیں آئے گی۔ اس نے ملازمہ کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کا کہا اور خود مصلی بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ جہاں نماز فولڈ کر کے اٹھ گئی۔ آج پلوشہ خاتون اپنے ہونہار بیٹے کا رشتہ لے کر جائی تھی، اپنی بھتیجی حیا کے لیے، اور احمد بھی بہت خوش تھا۔ پھل، مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا تھا۔ پلوشہ خاتون کیک ہاتھ میں لیے باہر جائی تھی، تبھی میرال نے پلوشہ ممانی کے ہاتھ سے کیک لینا چاہا۔ دے ممانی، میں گاڑی میں رکھوا دیتی ہوں، لے جاؤ لیکن بہت احتیاط سے، نظر نہ لگا دینا ہماری خوشی کو۔ میرال سپاٹ ٹہلی آگے بڑھ گئی۔ چلے ابا جی۔ جی چلو۔ وہاب کدھر رہ گیا؟ میں یہاں ہوں ابا جی۔ چلو پھر نکلتے۔ وہاب نے جانے سے پہلے اماں جی کے آگے سر جھکا کر دعائیں لی۔ مین ڈور سے باہر نکلتے اندر آتی میرال کے سر پر بوسہ دے کر وہاب باہر نکل گئے۔ بابا، آپ جانتے ہیں ہمارے نئے پارٹنر دادا جی کے دوست شہباز خان کے پوتے، ہم کل ان کے آفس گئے تو وہاں پر ان کی تصویر دیکھی تو تعارف ہوا۔ بابا، میں اپنی منگنی کے فنکشن میں حیدر سکندر کو بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کر لینا۔ مجھے بتانا مشکل ہے کہ مجھے تم سے کیسی محبت ہے، تم میری دانست میں ہو، اگر چاہو تو پالو، مگر نہ جانے کیوں مجھے تشنگی اچھی، یہ پیاس اچھی لگتی ہے۔ وہ یہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا، ہاتھ میں موجود سگریٹ کو ایک لمبا کش لے کر ختم کیا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اپنے موبائل میں سے میرال کی عماد کی مہندی میں لی گئی ایک تصویر کو دیکھنے لگا۔ گرین کلر کے پلازو میں عماد کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ یہ تصویر دن میں کئی مرتبہ دیکھتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تصویر بہت خوبصورت ہے یا اسے خوبصورت لگتی ہے۔ بہت خوش تھا، کل عماد کی منگنی تھی اور بہت عرصے بعد وہ اسے روبرو دیکھے گا۔ منگنی کا فنکشن شہر کے بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ رنگ و بو کا سیلاب جو امڑ آیا تھا۔ عمر اور حیا کو اسٹیج پر لایا گیا تو پورے ہال میں تالیوں سے اور ہوٹنگ کر کے ان کا استقبال کیا گیا۔ حیدر سکندر بلیک 3 پیس سوٹ میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے احمد اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ احمد کو ساتھ لیے سب سے تعارف کروا رہا تھا۔ ایس کے انڈسٹریز کے اونر کی حیثیت سے بزنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے سونے کی چڑیاں تھا۔ سب اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ اگر اس وقت سکندر شہباز خان اس کو ایسے دیکھ لیتے تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتے۔ اسے بہت ہی نکما انسان سمجھتے تھے۔ حیدر اور حماد دونوں یاور آفریدی اور ثریا بیگم سے ملے۔ حیدر بہت تعظیم سے دونوں سے ملا۔ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے ایک سائڈ پر جا رہا تھا، تب اسے کوئی آ کر ٹکرایا اور حیدر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گر کر چھناک کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ حیدر نے ٹکرانے والے کو دیکھا تو اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، لیکن مقابل کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فینسی وائٹ شلوار قمیض پر بڑا سا ریڈ کلر کا دوپٹہ رکھا، لیکن چہرے پر زردیاں کھل گئی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر متوجہ ہو چکی تھی۔ لوگوں کی نظروں کو محسوس کرتے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اس میں تو اب ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ اسے نظر ملا سکے، اس لیے جلدی سے سائڈ سے نکل گئی اور حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ایک تو انسان، پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، ٹھرکی۔ ہاں، ٹھرکی ٹھیک رہے گا۔ منہ میں بڑبڑاتی ہال سے باہر نکل آئی۔ باہر کو ہوش آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ چپکے سے واپس آئی اور آ کر ایک کونے میں آ کر تھوڑا چھپ کر بیٹھ گئی۔ اب اس سے بیٹھے تھوڑی دیر گزری کہ اسے لگا کہ ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو جی بھر کر بدمزہ ہو گئی۔ حیدر سکندر اپنی ازلی بے پرواہی سے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سے کچھ کہا ہے۔ میرال نے اس کی طرف رخ کیا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ آپ کے علاوہ فی الحال یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ میرال، آپ اتنی ہی بے پرواہ ہے یا بنتی رہتی ہے؟ میرال نے حیران ہو کر شخص کو دیکھا اور منہ سے فقط اتنا ہی نکلا، جی۔ ایسی سادگی میں رہا کرو، یہ مصنوعی حسن تم پر نہیں جچتا۔ چلتا ہوں، جلد ہی دوبارہ ملیں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن سب لوگ
मसरूफ़ थे। रस्म हो रही थी। कह रहे मौत है, क़ज़ा है इश्क, सच तो यूँ है, बुरी बला है इश्क। असर कम ज़रा बता देना, वो बहुत पूछते हैं क्या है इश्क। आज वो जब से मिराज से मिलकर आया था उसे एक पल भी सुकून नहीं था। उसे आज कुछ अजीब एहसास हुआ था कि उसकी ज़िंदगी में शायद कुछ मसाइल है। उसका दिल चाह रहा था कि उसे जल्द से जल्द अपने पास ले आए, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो उसके लिए और मसाइल पैदा करे। इस वक्त सीढ़ियों पर बैठी थी, हाथ में करीबी गमले से तोड़े गए पत्ते थे जिनके मजीद हिस्से करने के शुगल मसरूफ़ थी। सुबह के 8 बजे थे और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। गर्मियों की मुनासिबत से उसने ऑफ वाइट फ्रॉक स्टाइल की कमीज़ पहन रखी थी। बालों में हल्का सुनहरी पिन था जो उसकी दुधिया रंगत पर और भी अच्छा लगता था। साथ में सादगी जो उसकी शख्सियत को चार चांद लगा देती थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ तो लाखों में भी पहचान सकती थी। सामने खड़ा मोबाइल पे किसी से बात कर रहा था और उसकी नज़रें मीराल के चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसी वक्त हमाद बाहर आ गया और वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गए। मीराल उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गई। उसकी इस हरकत पर हैदर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। थोड़ी देर बाद वो ब्लैक कार में बैठकर वहां से चले गए और मिराल की रुकी हुई सांस बहाल हुई। पता नहीं क्या है इस शख्स की आंखों में जहाँ मुझे अपना आप भूलने लगता है। मिराल किन सोचों में गुम बैठी हो? फायका ने आकर उसके साथ बैठते पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ पढ़ाई दोबारा शुरू करूँ। बीए की तैयारी करती हूँ और प्राइवेट एडमिशन भेज के पेपर्स दे दूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें बुक्स ला दूंगी। नहीं फायका, मेरे पास अपने पैसे, बस तुम मेरे साथ चलना जब लेने। ओके, फिर कब चलना है? मैं नानी से पूछ कर बताऊंगी। ठीक है। आज मिराल और फायका बुक शॉप पर आई थी। वो लोग बुक कलेक्ट करके काउंटर पर रखी। तभी फायका को याद आया कि उसने फ़ोल्डर लेना है। दोनों एक साइड पर चले गए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें फ़ोल्डर नहीं मिले तो दोनों वापस काउंटर पर आई। बुक्स लेकर पैसे देने लगी तो कैशियर ने उन्हें मुतला किया कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। किसने की है पेमेंट? वो दोनों एक साथ बोली। जी एक साहब थे, वो चले गए। दोनों उलझन का शिकार होती घर के लिए निकल आई। ब्लैक कलर की मर्सिडीज इस वक्त तेज़ रफ्तारी के साथ गाँव की तरफ बढ़ रही थी। इसमें बैठा हैदर सिकंदर बहुत एहतियात के साथ ड्राइविंग कर रहा था। इस वक्त उसके साथ कोई और भी मौजूद था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके साथ मौजूद दूसरा मौजूद दरवाजे के साथ चिपक कर बैठी थी और सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने उसके साथ क्या होने वाला है। गाड़ी जो ही गाँव की हदूद में दाखिल हुई उसे लगा कि अब वो अपने हवास खो देगी। हवेली के अंदर जो ही गाड़ी दाखिल हुई, हैदर तेजी से गाड़ी से निकला और दूसरे मौजूद को घसीटते अंदर ले जाकर बड़े हॉल में सोफे पर फेंकने के अंदाज में बिठाया। हॉल मौजूद इस वक्त घर के सारे ही लोग मौजूद थे। सिकंदर शहबाज खान उठे और आकर हैदर को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद वो जोया की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में हैदर दीवार बन गया। मैं इसे यहाँ वापस इसी शर्त पर लाया हूँ कि उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम, ये कहकर सिकंदर खान हैदर की तरफ बढ़े। सिकंदर रुक जाओ, मैंने उसे ये गारंटी दी थी। सिकंदर मुट्ठियां भेजकर एक तरफ बैठ गया और खूंखार नज़रों से दोनों को देखने लगे। बस जो होना था हो चुका, अब आगे की सोचिए। फारूक जो बेटी की हालत से देखते हुए परेशान से कह रहे थे। ठीक कह रहे हो तुम फारूक, तुम लड़के वालों को कोई बहाना बनाकर ना कर दो। आज शाम को हैदर और जोया का निकाह होगा। हैदर को लगा उसके सर पर किसी ने बम बरसा दिया हो। झटके से मुड़ा। लेकिन मैं जोया से निकाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? अब की बार शहबाज की गुस्से से भरी करजदार आवाज़ को आई। जब तुम उसे घर से भगा कर ले जा सकते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं इसे घर से भगा कर ले गया हूँ? लड़की बोलो, क्या मैं तुम्हें घर से भगा कर ले गया हूँ? हैदर ने अपनी तोपों का रुख जोया की तरफ किया। सब लोगों की नज़रें इस बार जोया पर जमी थी। जोया ने सबकी तरफ देखा और होले से गर्दन इस बात में हिला दी। हैदर एकटक उसके झूठ पर उसे देखने लगा। जोया ने एक नज़र हैदर के बेयकीन चेहरे पर डाली, वापस झुका ली। जोया का जवाब सुनकर सब लोग एक एक करके वहां से जाने लगे और हैदर वहां अकेला रह गया। तभी हैदर की मोबाइल रिंग हुआ। उसका इस वक्त किसी से भी बात करने का दिल नहीं था। हैदर ने कॉल काटने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर मौजूद नंबर देखकर उसने झट से कॉल रिसीव की। मिराल का आज पहला पेपर था। पेपर देकर निकली तो तेज़ बारिश थी। सुबह जब वो घर से निकली थी तो हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन इस वक्त लग रहा था कि एक तूफान आया हुआ है। साथ में काली अंधेरी रात। काफ़ी देर वो इंतज़ार करती रही, फिर अल्लाह का नाम लेकर कांपते दिल के साथ निकल पड़ी। थोड़ा सा ही आगे चली थी कि उसके सारे कपड़े गीले हो गए। चादर भी गीली होकर जिस्म के साथ चिपक गई। अगले बस स्टॉप पर वो बैठ गई और गाड़ी का इंतज़ार करने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पूरे शहर में एक सैलाब आ चुका है और आज उसका घर पहुँचना मुश्किल ही है। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उसने पास खड़े 2-3 लोगों से बस ना आने की वजह पूछी। बीबी, किस दुनिया में हो? इतनी बारिश हो चुकी है, पूरे शहर में सैलाब आया हुआ है, आज कोई गाड़ी नहीं आएगी। मिराल की तो जान पर बन गई। अगले 10 मिनट में मिराल ने अहमद, आतिर, वहाब मामू, फुरकान मामू सबके नंबर ट्राई किए, लेकिन किसी का नंबर नहीं मिल रहा था। रूहां सी हुई। हिम्मत करके उसने कदम आगे बढ़ाए। थोड़ा सा भी आगे गई थी कि वो अपने
دونوں چپلوں سے بھی محروم ہو گئی۔ وہ واپس پہلے والی جگہ پر آ گئی اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ آس پاس کھڑے لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرال نے اپنے آنسو صاف کرتے پھر سے موبائل نکالا اور باری باری سب کے نمبر ایک بار پھر ٹرائی کیے، لیکن کسی کا بھی نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اپنے کانٹیکٹ چیک کرتے ایک نمبر پر رک گئی اور پھر کچھ سوچ کر نمبر ڈائل کر دیا۔ حیدر کال ریسیو کی اور دوسری سائڈ کی بات سن کر اندھا دھند گاڑی کی طرف بڑھا اور کسی کو بتائے بغیر گاؤں سے نکل آیا۔ اس کی بس میں نہیں تھا کہ وہ گاڑی کو اڑا کر مطلوبہ مقام تک پہنچا دے۔ بہت ہی ریش ڈرائیونگ کر کے وہ اگلے 1.5 گھنٹے میں وہاں موجود تھا۔ آگے بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کی تو جان میں جان آئی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا۔ اس نے پاس جا کر اس کا بیگ اٹھایا اور وہ بھی خاموشی سے ساتھ چل پڑی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک قریبی دکان میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے بیگ میں سے چپل نکال کے اس کے پیروں میں رکھی اور چادر اس کی گود میں رکھ دی۔ میرال نے بھی بغیر حیل و حجت کے دونوں چیزیں لے لی۔ اس نے بلیک کلر کی خوبصورت کڑھائی والی شال رکھی تو حیدر کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کاش یہیں رک جائے۔ آفریدی منزل میں اس وقت سب پریشان تھے۔ پلوشہ بیگم تھوڑی دیر کے بعد سرداہے بھر رہی تھی۔ تبھی گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرال اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے حیدر اندر آیا۔ میرال آ کر نانی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ ہیمر اٹھ کر حیدر سے ملا۔ باقی سب بھی میرال کو اگنور کر کے حیدر کی طرف بڑھے۔ سب سے مل کر حیدر نے بتایا کہ میں گزر رہا تھا تو دیکھا اسٹاپ پر بیٹھی نظر آئی۔ یہ اپنے جوتے بھی کھو چکی تھی تو میں انہیں گھر چھوڑنے چلا آیا۔ اس کی بات سن کر سب نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ حیدر نے میرال کی طرف دیکھا تو اس نے مشکور نظروں سے دیکھا۔ تبھی پلوشہ بیگم بولی، بی بی تم اس وقت کہاں گئی تھی؟ احمد نے اپنی ماں کو اشارے میں چپ رہنے کو کہا لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ حیدر نے دیکھا کہ میرال سہم سے گئی تبھی وہ بولا، آنٹی شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ پلوشہ بیگم کو حیدر کا اس کی حمایت کرنا اچھا نہیں لگا۔ نہ بیٹا، ہمیں تو اس پہ یقین نہیں، نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ حیدر نے حیرانگی سے انہیں دیکھا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹا جی آپ خود بتائیں، ایسی لڑکی کے ساتھ کوئی شادی کرے گا جو آدھی رات کو کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی حالت میں گھر آئی ہو؟ خیر کسی کو چھوڑیں، کیا آپ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے؟ بس اس کے بعد حیدر کی برداشت ختم ہو گئی۔ حیدر جا کر یاور خان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھے تو میں میرال سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت میرال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پورے کمرے میں سب پر سکتہ چھا گیا۔ سب کی نظریں یاور آفریدی پر ٹھہر گئی۔ میرال منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے 2-4 ملاقاتوں میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ثریا بیگم میرال کو یہاں سے لے جاؤ۔ فائقہ اور فارحہ میرال کو وہاں سے لے جاؤ۔ حیدر یاور آفریدی کی بات سن کر کھڑا ہو گیا اور باہر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فرقان وہاب نکاح کا انتظام کرو۔ حیدر جھٹکے سے مڑا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یاور آفریدی کو دیکھنے لگا۔ سب بہت خوش تھے لیکن احمد اور پلوشہ بیگم کی تو صدمے کی وجہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ یاور آفریدی نے حیدر کو گلے لگایا، مجھے یقین ہے تم میرے میرال کو بہت خوش رکھو گے۔ احمد نے بظاہر خوش دلی سے حیدر کو مبارکباد دی۔ باقی سبھی بہت خوشی سے حیدر سے ملے۔ میرال گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت کسی بھی سوچ سے خالی تھا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور ثریا بیگم اور ریحانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور میرال کو گلے لگا کر پیار کیا۔ میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، اللہ تمہارے نصیب ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ کیوں ریحانہ بہو؟ اماں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بیٹی ہے ہی اچھی، بہت اچھی۔ فارحہ بیٹا بہن کو تیار کرو، میرال کے جو وہ ریڈ کلر کے قمیص شلوار ہے نا وہی پہناؤ اور اچھا سا میک اپ کر دو۔ میرال حسن آپ کا نکاح حیدر سکندر ولد سکندر شہباز 50 لاکھ روپے سکے راج الوقت مقرر کیا گیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر پھسل گئے۔ فرقان ماموں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف چل دیے۔ وہ ایک بار پھر اسی گاڑی میں بیٹھی تھی لیکن گاڑی والے کے ساتھ وہ ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئی تھی۔ گھر میں اس طرح سے رخصتی پر اعتراض کیا گیا تھا لیکن یاور خان نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرال پھر سے اس گھر میں کسی کی بری بھلی سنے۔ میرال نے نانا اور نانی سے بھی مل کے خوب روئی۔ نانی نے اسے آخری وقت تک نصیحتیں ہی کرتی رہی۔ میرال کی نکھیوں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم ہے، بلیک قمیص شلوار پر آف وائٹ چادر رکھے، کلائی میں برینڈڈ واش، سلیقے سے جمے بال، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ حیدر نے اچانک سے میرال کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میرال جلدی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تو ہم آپ کے ہی ہیں، فرصت سے دیکھ لیں، اب تو آپ کا حق بنتا ہے۔ حیدر خوش دلی سے بولا۔ اب تو میرال سے نظر بھی نہیں اوپر اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ خود کو ہی کوسنے لگی کہ کیا ضرورت تھی اسے اتنے غور سے دیکھنے کی۔ حیدر نے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے میرال کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن میرال نے اس کے ہاتھ کو اگنور کر کے گاڑی کا ہینڈل پکڑ کر اتر گئی۔ اس کے اترنے کے بعد حیدر آگے آگے چل پڑا۔ وہ بھی اس کی ہمراہی میں
چل پڑی۔ اندر لاؤنج میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ حیدر نے سلام کیا اور میرال سے بھی تعارف کروایا۔ میرال یہ ہے خان بابا، خان بابا یہ ہے میری بیوی میرال۔ خان بابا کدھر ہے صفیہ بی بی؟ بیٹا میں بلاتا ہوں، بابا انہیں کہے میرال کو اوپر روم میں لے جائے۔ جی جو حکم، یہ کہہ کر خود حیدر باہر نکل آیا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو اس کے موبائل پر ان گنت کالز آئی ہوئی تھی۔ سکندر نے شہباز خان کا نمبر ملایا تو پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ تمہیں خیال آ گیا ہمارا؟ کہاں ہو تم؟ دادا جی میں نے زویا کو نہیں بھگایا، بلکہ مجھے تو اپنے ایک دوست نے بتایا کہ وہ فراز نام کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میچ کرنے والی، میں تو اسے وہاں سے لے کر آیا ہوں، لیکن زندگی میں مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کل یہاں آ جائیں، میں آپ کو اس لڑکے سے بھی ملا دوں گا، اور میرے خیال میں زویا جہاں چاہتی ہے آپ اس کی وہیں شادی کر دیں۔ میرے بارے میں اس نے جھوٹ اس لیے بولا تاکہ وہ اس لڑکے کو بچا سکے۔ آپ اس سے اکیلے میں پوچھ لیں۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں حیدر تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے سوچ چلو اسی طرح تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ دادا جی میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے، بولو۔ برخوردار دادا جی میں نے شادی کر لی۔ میرال کو صفیہ بیوی کمرے میں لے کر چلی گئی۔ تب سے وہ اس کمرے کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ ابھی تک وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی چاروں اور کمرے کو دیکھی تھی۔ جو کمرہ کم اور ایک بڑا ہال زیادہ لگ رہا تھا، جس میں بے شمار قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی ایک ایک چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ جہازی سائز بیڈ جس کے دونوں سائڈ ٹیبلز پر خوبصورت امپورٹڈ لیمپ، کمرے کے درمیان میں چھت سے لٹکتا خوبصورت فانوس جو لائٹ جلنے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہیرے چمک رہے۔ دیواروں پر موجود بیش قیمت پینٹنگز وہ تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی آئی اور آ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب حیدر نہیں آیا تو پاؤں اوپر کر کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سارے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آج کی شام کے بعد پتہ نہیں آگے میرے لیے آسانی ہے یا میری مشکلات بڑھنے والی۔ یہی کچھ سوچتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ حیدر نے شہباز خان سے طویل گفتگو کے بعد کال کٹ کی۔ تب اس کا چوکیدار منور اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ باہر گاؤں سے سنوبر آیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، بھیجو اسے اندر۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام سنوبر، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ صاحب جی بس خبر ایسی تھی جو آپ کو لازمی بتانا تھا۔ بولو کیا بات ہے؟ صاحب آپ کے نانا کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کے چودھری دلاور کی اور آپ کے دادا کی کافی سالوں سے انبن چل رہی ہے، لیکن اس سال فصل کے لیے پانی کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے۔ اس لیے مجھے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے کچھ آدمی شہر بھیجے ہیں جن کو مقصد آپ پر حملہ کرنا ہے تاکہ بڑے صاحب کو ادھر لگا کر گاؤں کی فصل خراب کر سکے۔ میں اسی لیے فوراً سے پہلے آپ کے پاس پہنچا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کوئی اپنی حفاظت کا انتظام کر سکے۔ شکریہ سنوبر، میں دیکھ لوں گا، تم اب آرام کرو۔ جی حیدر۔ جی صاحب۔ حیدر نے کچھ سوچ کر اپنے دوست ایس پی حمزہ ملک کو کال کی ضروری ہدایت کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ اسے تو باتوں میرال کی یاد ہی نہیں رہی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا وہ نیم دراز سو رہی تھی۔ حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ واش روم میں گھس گیا، شاور لے کر واپس آیا اور آ کر میرال کے اوپر کمبل ڈالا اور خود بھی وہیں سو گیا۔ میرال کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو دیکھا حیدر نکسک سے تیار شیشے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ میرال کو دیکھ کر اس کی طرف ایک نرم سی مسکراہٹ اچھالی۔ میرال نے چہرہ پھیر لیا اور اپنے حلیے کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ فینسی سرخ کلر کے کپڑوں میں ہی سو رہی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا بیگ تو گاڑی میں ہی ہے۔ تمہارے کپڑے میں نے الماری میں لگوا دیے، حیدر نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے اسے بتایا۔ خاموشی سے اٹھی اور کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو وہ اپنے کوئی کاغذ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نظر میرال کو دیکھ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرال ڈریسنگ کے آگے بیٹھ کر بال بنانے لگی۔ اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈالا اور کنگھی کرنے لگی۔ حیدر نے میرال کے بال دیکھے تو دیکھتے رہ گیا۔ اس کے بال بہت بڑے تھے۔ کافی دیر اسے بالوں کے ساتھ الجھتے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر آیا اور آ کر میرال کے آگے سے پرفیوم اٹھایا۔ اس دوران حیدر کا کندھا میرال کے کندھے سے ٹکرایا۔ میرال کے ہاتھ وہیں رک گئے، اس کی نظریں جھک گئی۔ حیدر نے جی بھر کے اسے شیشے میں دیکھا، مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرال نے شکر ادا کیا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک دے کر صفیہ اندر داخل ہوئی۔ بیٹا دے برش، میں آپ کو کنگھی کر دیتے۔ میرال نے خاموشی کے ساتھ کنگھا انہیں دے دیا۔ پہلی بار میرال کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، مطلب اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں کنگھی نہیں کر سکتی۔ صفیہ بھی نے اس کی چٹیا کی اور میرال کو شیشے میں دیکھنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیے، میں ناشتہ لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا۔ صفیہ بھی مسکرا دی۔ آپ بہت خوبصورت اور معصوم ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ صفیہ بھی دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہوتے، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر انہیں دیکھا تو صفیہ بھی تو کہیں نہیں تھی، لیکن دروازے پر حیدر ضرور کھڑا تھا۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ، دادا جی آئے ہیں۔
حیدر کی بات سن کر میرال نے اس کی نظروں سے جزبز ہو کر سر پر دوپٹہ رکھا دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازے میں کسی کھمبے کی طرح استادہ تھا۔ چلے؟ میرال نے نظر نیچے کیے ہی کہا۔ جی چلیے۔ حیدر نے ایک سر دھاپ بھری اسے باہر جانے کے لیے راستہ دیا اور خود بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ رکی اور مڑ کر پوچھا، وہ کہاں ہے؟ وہ کون؟ حیدر غائب دماغی سے بولا، دادا جی۔ جی وہ نیچے لاؤنج میں ہے۔ اچھا پھر آپ آگے ہو جائے، میں پیچھے چلتی ہوں۔ حیدر مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام دادا جی۔ میرال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اس الو کے پٹھے کے ساتھ کیسے شادی کر لی؟ وہ شرارت سے بولے۔ میرال ہونک بنی ان کی باتیں سننے لگی۔ بیٹی ناشتہ کرو نا۔ جی جی میں دیکھتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر بھی دادا جی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا جہاں سے کچن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد حیدر، شہباز خان اور میرال یاور آفریدی کی طرف آ گئے۔ سب لوگ شہباز خان کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور جس طرح وہ دوسرے دن ہی پہنچ آئے تھے۔ پلوشہ بیگم اور رحمر کا خیال تھا کہ حیدر نے تو میرال سے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی تو کر لی، لیکن اس کے گھر والے شاید کبھی نہ مانے میرال کو اپنی بہو۔ لیکن جس طرح وہ بار بار میرال کو ہنس ہنس کر دیکھ رہے تھے، حیدر اور میرال ایک ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ میرال کافی دیر سے سب کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ فائقہ اور فارہ اسے اشاروں میں بلا رہی تھی، لیکن حیدر جان بوجھ کر میرال کے دوپٹے پر بیٹھا ہوا تھا تاکہ میرال وہاں سے کہیں نہ جا سکے۔ آخرکار یہ سب کچھ دیکھتے دادا جی ہی بولے، حیدر بیٹا تم بہو کے دوپٹے پر بیٹھے ہو۔ حیدر کی شرارت سمجھ گئے تھے۔ حیدر نے مصنوعی حیرانگی سے میرال کی طرف دیکھا اور اس کا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ میرال دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور پھر وہ لوگ اس کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرال جب گاڑی میں بیٹھنے لگی تو حیدر نے اسے بولا، میرال لیفٹ سائڈ پہ نہیں، رائٹ سائڈ سے بیٹھو۔ پہلے تو وہ حیران ہی، بیٹھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ گاڑی کی پیچھے والی سیٹ پر دوسری سائڈ پر جا بجا بیگز پڑے تھے۔ دادا جی نے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے اور جانے سے پہلے میرال کے ہاتھ پر بہت سارے پیسے دے کر اور انہیں گاؤں آنے کی دعوت دے کر گئے۔ میرال رات کے کھانے کے لیے صفیہ بی کی مدد کے لیے کچن میں گھس گئی۔ کھانا کھا کر میرال کمرے میں آ گئی۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا مانگے۔ اسے تو سب کچھ رب نے بن مانگے ہی عطا کر دیا تھا، بس اس کی دعاؤں میں ماں باپ نانا نانی کے بعد ایک اور شخص شامل ہو گیا تھا۔ کھڑکی کے آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بہت سارے بیگز لیے چلا آیا۔ اس نے سارے بیگز لا کر بیڈ پر ڈال دیے اور جائے نماز لے کر اٹھی تو بولا، یہ میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، دیکھ لو، اور باقی جو کچھ رہ گئے وہ صبح میرے ساتھ چل کر لے لینا۔ یہ کہہ کر اپنا نائٹ سوٹ لے کر واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اسے اسی پوزیشن میں کھڑے پایا۔ میرال نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، کیا وہ عورتیں تو یہ سب دیکھ کر پاگل ہو جاتی؟ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اسے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ سب کھول کر دیکھو، جو پسند آئے وہ رکھو، جو پسند نہ آئے وہ باہر ہی رہنے دینا، میں ایک کال کر کے آتا ہوں، تم تب تک یہ سمیٹو۔ اس کا کال تھپا کر باہر نکل گیا۔ میرال جوں جوں بیگز کھولتی گئی اس کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس، پرفیوم، لوشن، ہیئر بینڈز، جویلری، ہر چیز موجود تھی۔ اتنی چیزیں اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں نہیں لی تھی۔ اس نے جلدی سے سارے کپڑے الماری میں لگائے اور جوتے بھی رکھے، لیکن باقی چیزوں کی سمجھ نہ آئی کہ کدھر رکھے۔ تبھی حیدر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے شش و پنج میں دیکھ کر ساری چیزیں اٹھائی اور ڈریسنگ روم میں الماری میں رکھی، وہ بھی ساتھ رکھتی گئی۔ اتنی چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی تو تبھی لایا ہوں۔ کل تم پہلی بار اپنے میکے گئی ہو اور مجھے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ تم جو شادی سے پہلے کپڑے پہنتی تھی وہی پہن کر چلی آئی ہو ادھر بھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے، تم اب میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تمہاری چیز کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ اپنی منہ دکھائی نہیں لوگی؟ اب میرال کنفیوز ہو گئی، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ حیدر نے بہت خوبصورت پینڈنٹ گفٹ کیا اس کو جن کے درمیان میں ہیرا جڑا تھا۔ میرال ایک پل کو دیکھتی رہ گئی۔ تبھی حیدر کی موبائل پر رنگ ہوئی۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہوا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حیدر کمرے میں داخل ہوا، کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرال کے پاس آیا۔ ہاں سب خیریت ہے، وہ ہاتھ کی انگلیوں سے سر مسلتے بولا، مجھے کچھ ارجنٹ کام سے ابھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے، دادا جی بلا رہے۔ تم اکیلے پریشان تو نہیں ہوگی؟ میں صفیہ بی کو کہتا ہوں وہ تمہارے پاس ہی آ کر سو جاتے۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ میرال بھی دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ دروازے پر رک کر حیدر نے پیچھے کھڑی میرال کی طرف دیکھا، اس کی پیشانی پر اپنے مہر محبت ثبت کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد صفیہ بھی مندی آنکھوں سے اپنا تکیہ اور چادر سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، چھوٹے صاحب نے بیچا، میں سو جاؤں یہاں؟ جی سو جائے۔ میرال بھی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ لگی۔
حیدر گھر سے نکلا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسے گاؤں سے کال آئی تھی کہ گاؤں جاتے شہباز خان پر کسی نے حملہ کیا ہے، جس میں ان کا ایک وفادار ساتھی جاں بحق ہو گیا، جبکہ شہباز خان موضوعاتی طور پر محفوظ رہے۔ حیدر کی بس میں نہیں تھا کہ وہ اڑ کر دادا جی کے پاس پہنچ جائے۔ وہ دوبارہ ان سے بات بھی کر چکا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ انہوں نے اسے رات کو آنے منع کیا تھا، لیکن وہ حیدر سکندر ہے، مجال جو کسی کی سن لے۔ رات کو 1 بجے حویلی پہنچا تو وہاں دن کا سا سمے تھا، بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ حیدر اپنی گاڑی گیراج میں پارک کر کے بھاگتے ہوئے اندر حجرے تک پہنچا، جہاں اس وقت شہباز خان موجود تھے۔ حیدر جب حجرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے نظر سکندر پر پڑی، جس نے ملامتی نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ شہباز خان بھی کھڑے ہو گئے اور حیدر سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے تمہیں اس وقت آنے سے منع کیا تھا نا، پھر کیوں آئے؟ بس دادا جی، نہیں رہا گیا۔ بیٹھے ہوئے رعبدار انداز بولے، لیکن وہ بھی حیدر سکندر تھا، ایسی باتوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ نہیں دادا جی، میں دادی سے مل کر آتا ہوں، اور ان کے سنے بغیر حجرے سے نکلتا چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ندا بیگم سے مدبھیڑ ہو گئی۔ السلام علیکم، یہ کہہ کر حیدر آگے بڑھ گیا۔ بڑے ہال میں پہنچا تو وہاں فاروق، وجاہت، شاہانہ، تابندہ اور چھوٹی پارٹی میں سے بھی سارے لوگ موجود تھے۔ شایان اور شانزے سب سے پہلے حیدر کے پاس پہنچے۔ شایان سے گلے ملا اور شانزے کے سر پر بوسہ دیا، باقی بھی سب اٹھ کر ملے۔ فاروق صاحب نے گرم جوشی سے گلے لگایا، البتہ زویا اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اسے لگا کہ اس بار وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ سب سے مل کر حیدر دادی کی طرف بڑھا، جنہوں نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلائی، اور حیدر کو ان کی باہوں میں آ کر ممتا کا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت دیر ان کے گلے لگا رہا، پھر وہاں جی بولا، دادی، ہمارے حصے کا لاڈ بھی ادھر ہی جاتا ہے، اب بس بھی کر دے۔ اس کی بات سن کر باقی سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ینگ پارٹی ساری حیدر کے گرد دائرے میں بیٹھ گئے اور اس مختلف سوالات کرنے لگے۔ وہ بھی خوش مزاجی سے ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حیدر دادی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر خود دادا جی کے پاس آ گیا، جہاں فاروق بھی موجود تھے۔ انہوں نے حیدر سے زویا کی طرف سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں چاچو، وہ میرے لیے شانزے کی طرح ہی ہے۔ اس کی اس بات پر سکندر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اب بھی ہمیں اپنی فیملی سمجھتا ہے؟ انہیں اندر سے ایک عجیب خوشی ہوئی۔ انہیں بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے حیدر کی ماں کے ساتھ زیادہ کی تھی۔ صبح 10 بجے لال خان کا جنازہ ادا ہوا۔ پھر اس کے بعد شہباز خان، سکندر، وجاہت، فاروق، عمر، علی سب لوگ تھانے گئے اور لال خان کے قاتلوں کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ ایس ایچ او نے جلد سے جلد قاتلوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا۔ حیدر وہاں سے سب سے مل کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر وہ گھر کی بجائے آفس چلا گیا، جہاں بہت سے کام پینڈنگ تھے۔ کام کی فرصت میں اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ گھر کال کر کے بتا دے کہ واپس آ گیا۔ ہوش اسے تب آیا جب گھڑی پر ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 10 بج چکے تھے۔ اپنی فائل سمیٹ کر روانہ ہوا۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے ایک موبائل شاپ سے میرال کے لیے موبائل لیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج گئے، 12 بج گئے۔ خان بابا جاگے تھے، انہوں نے کھانے کے لیے پوچھا، لیکن حیدر نے انہیں آرام کرنے کا بول کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرال گہری نیند سو رہی تھی، وہ چینج کر کے آیا اور میرال کے برابر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کوہنی کے بل لیٹ کر اسے دیکھتا رہا، لیکن کچھ سارا دن کی تھکاوٹ اور کل رات جاگنے کی وجہ سے جلدی سو گیا۔ میرال کی آنکھ اپنے اوپر کچھ وزن محسوس کر کے کھلی۔ حیدر کا بازو اس کے کمر کے گرد تھا۔ اس کے بازو کا وزن محسوس کر کے میرال کی آنکھ کھلی۔ میرال نے بہت آہستگی سے اس کا بازو ہٹانا چاہا، لیکن حیدر نے سوتے ہوئے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد پھیلایا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ دوسری بازو بھی اس کے گرد پھیلا کر سو گیا۔ اس کی خوشبو میرال کے حواسوں پر چھانے لگی۔ میرال اس کے جاگنے کے ڈر سے چپ چاپ لیٹی رہی اور پھر پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھ لگی۔ حیدر کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا میرال اس کے قریب اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہی ہے، اس کے بالوں کی خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی۔ اس نے اسے دونوں بازو کے گھیرے میں لیا، تبھی میرال کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک جھٹکے سے پوچھی۔ حیدر نے اسے جاگتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی، خود سے الجھتی اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حیدر کے جاگنے سے پہلے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ واش روم کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سن کر حیدر نے آنکھیں کھول دی، کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اسے ابھی بھی اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میرال واش روم سے باہر آئی تو حیدر کو جاگتے دیکھ کر اس کے قدم سست ہو گئے۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تھی، تبھی اسے حیدر کی آواز سنائی دی، میرے کپڑے نکال دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اسے مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ کمرے میں ہی رہے، یہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، شیشے کے آگے کنگھی کرتے ہوئے۔ حیدر نے اسے بغور دیکھا اور اسے لگا وہ سر جھکائے رو رہی۔ پنجوں کے بل پلٹا، اس کے آگے ایک اسٹول رکھ کر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، میرال نے اور شدت سے رونا شروع کر دیا۔ حیدر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ٹشو باکس اس کے آگے کیا۔ میرال، اس نے نرمی سے اسے پکارا، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ تو میں کچھ کر سکوں، لیکن مجھے پتا تو چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ میرا کل پیپر ہے اور میری تیاری نہیں ہے، اور اب میری شادی بھی ہو گئی ہے، تو میں پیپر کیسے دوں گی؟ بس یہی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے بولو، میں سن رہا ہوں، اور کیا بات ہے؟ آپ بہت پڑھے لکھے اور آپ کے آفس میں بہت ساری لڑکیاں کام کرتی ہیں، آپ کی کزنس بھی بہت پیاری ہے، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟
اچھا، اور یہ انفارمیشن آپ کو کس نے دی؟ صفیہ بی کی بیٹی سلطانہ۔ لیکن آپ اس کو کچھ مت کہیے گا، وہ بہت اچھی ہے۔ حیدر نے نرمی سے میرال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاں، یہ سچ ہے، میرے ساتھ خواتین کام کرتی ہے اور باقی باتیں بھی صحیح ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تم میری زندگی میں ہو۔ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ اگر مجھے تم نہ ملتی تو میری زندگی ادھوری رہ جاتی۔ میں تمہیں رات کو چھوڑ کر گاؤں اس لیے گیا تھا کیونکہ دادا پر جاتے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کیسے؟ اب میرال نے تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، حیدر کو اس کا دادا کے لیے اس طرح پوچھنا بہت اچھا لگا۔ اب رو گی تو نہیں؟ اس نے نام میں گردن ہلائی۔ حیدر اس اسٹول سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور جان چکی تھی۔ آج میرال کا آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلی تو حیدر سامنے گاڑی کے ساتھ ٹک لگائے کھڑا تھا۔ میرال کے دیکھنے پر اس نے میرال کو اسمائل پاس کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ افسردہ ہے۔ اس نے میرال کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا اور جب وہ بیٹھ گئی تو دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، آج کچھ افسردہ لگ رہے ہیں آپ۔ میرال، مجھے اس نے کچھ توقف لیا۔ میرال، مجھے 2 ماہ کے لیے مانچسٹر جانا پڑے گا۔ میں تو تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن تمہارا پاسپورٹ بھی نہیں بنا اور میرے پرسوں شام کی سیٹ بک ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ جائیں، میں رہ لوں گی۔ اس کے گلے میں آنسو کا گولا بن گیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ آؤ پہلے چل کے کہیں کھانا کھا لیتے، پھر ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے کیونکہ دادا جی نے کہا ہے کہ میں تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر جاؤں۔ اگر تم اپنی نانی کے گھر جانا چاہو تو میں دادا جی کو منع کر دیتا ہوں۔ نہیں، آپ جہاں کہیں۔ چلو پھر۔ میرال رستے میں سو گئی۔ پیپرز کی وجہ سے وہ ان دنوں رات کو جاگتی رہی تھی۔ گاؤں کی کچی پکی سڑک پر وہ بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاؤں کے پاس پہنچ کر حیدر نے اسے میرال کو جگایا۔ گاڑی جب حویلی کے اندر داخل ہوئی تو میرال کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شہر میں اس کے نانا کا گھر بہت بڑا تھا۔ حیدر کے ساتھ جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن یہ حویلی اس کی سوچوں سے بھی بڑی تھی۔ آج پہلی بار وہ حیدر کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ حویلی کے مین ڈور سے اندر داخل ہوتے ہوئے حیدر نے میرال کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ سارے لوگ اس وقت حویلی کے اس بڑے ہال میں موجود تھے۔ دادا جی نے حیدر کی شادی کا حویلی میں سب کو بتا دیا تھا۔ حیدر ایک ایک کر کے سب سے ملتا گیا، ساتھ ساتھ میرال سے بھی تعارف کرواتا گیا۔ سب میرال سے مل کر حیران ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکی ہوگی، لیکن یہ تو بہت ہی سادہ سی، بہت عام سی لڑکی تھی۔ سکندر صاحب کے پاس پہنچ کر حیدر رک گیا۔ یہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا سکندر خود ہی بول پڑے۔ میں تمہارا سسر ہوں اور یہ تمہاری ساس۔ انہوں نے ندا بیگم کی طرف اشارہ کرتے کہا اور میرال حیران تھی۔ اتنے دنوں میں حیدر نے ایک بار بھی اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کسی کا بھی ذکر نہیں کیا۔ سب بہت اچھے طریقے سے ملے۔ ندا بیگم اور شاہانہ بیگم کو چھوڑ کر میرال کو نانی نے اپنے بغل میں بٹھایا۔ حیدر نانا فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانا کھا کر بڑے سب اپنے اپنے کمروں میں تشریف لے گئے۔ تب سب ینگ جنریشن نے اپنی محفل سجائی۔ حیدر اور میرال کو ساتھ ساتھ بٹھایا۔ حویلی میں آتے جاتے نوکر بھی حیدر کی بیوی کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ رات کے 12 بجے اللہ اللہ کر کے ان کی جان چھوٹی۔ حیدر میرال کو لے کر حویلی موجود اپنے کمرے میں آیا۔ وہ دونوں چینج کر کے بیڈ پر آئے تو میرال نے سب سے پہلے حیدر سے پوچھا، حیدر آپ نے مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ حیدر نے اسے اپنے ماں اور باپ کے بارے میں سب بتا دیا۔ میرال کو آج حیدر سے اور محبت ہو گئی، اس کے بارے میں سب جان کر کہ وہ بھی اس کی طرح محبتوں کو ترسا ہوا ہے۔ صبح حیدر کی آنکھ کھلی تو میرال کہیں نہیں تھی۔ اس کا سیل فون بھی سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ تم اتنے سویرے کدھر گئی تھی؟ میں دادی کے پاس تھی، ان کو ناشتہ کروایا۔ آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ تم کر چکی ہو؟ جی، دادی نے اصرار کیا تو کر لیا۔ دادی کو بتاتی نا میں نے آپ کے پوتے کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، حیدر شراعت سے بولا۔ حیدر میرال کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرال نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اشارے سے پوچھا، کیا ہے؟ میں ناشتہ کر کے نکلنا ہے، تم میرا بیگ پیک کر آئی تھی نا، میں گھر سے بیگ لے کر نکل جاؤں گا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس بار وہ اپنے آنسو حیدر سے نہ چھپا پائی۔ حیدر نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے شدت سے قریب کیا۔ اسی وقت بغیر دستک دیے شانزے کمرے میں داخل ہوئے۔ اوہو، میں غلط وقت پر آ گئی ہوں۔ میرال جلدی سے حیدر سے الگ ہوئی، لیکن حیدر نے اسے کھینچ کر قریب کیا اور شانزے کی طرف مڑا۔ اب تو آپ آ ہی گئی ہیں میڈم، بتائیے کیسے آنا ہے؟ وہ ہم سب لوگ گھومنے کا پروگرام بنا رہے تھے تو پوچھنا تھا آپ دونوں بھی ساتھ چلیں گے؟ میں تو بس نکل رہا ہوں، واپسی کے لیے اپنی بھابھی کو ساتھ لے جاؤ۔ نہیں، آج میں نہیں جانا، پھر کبھی صحیح۔ چلے ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، آپ لوگ کنٹینیو کریں۔ میرال شرمندہ ہو گئی۔ حیدر میرال کی حالت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میرال نے اس کے اس طرح ہنسنے پر اس کے ایک مکہ رسید کیا۔ حیدر ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ اچھا میری بات سنو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم رونا نہیں، اور ہاں اگر ڈر لگے تو دادی کے کمرے میں سو جانا۔ حیدر نے پاکٹ سے خاصی بھاری رقم نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی اور ساتھ میں ATM کارڈ بھی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اسے یوز کر لینا، اس کا پاسورڈ میں نے تمہارے موبائل میں سیو کر دیا ہے۔
سو دونوں چیزیں لی اور الماری میں رکھ دی۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو حیدر نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میرال پریشان نہیں ہونا۔ میرال نے اس بات میں سہلا اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حیدر نیچے آیا، بلیک پینٹ پہ بلیک شرٹ، بازو پر کوٹ ڈالی، دوسرے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے وہ ڈائننگ میں داخل ہوا۔ دین محمد چچا، میرا یہ بیگ میرے گاڑی میں رکھوا دیجیے بیٹا۔ وہ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ دادی کے کمرے میں آیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنا سر دادی کے آگے جھکا دیا۔ دادی اجازت ہے، میری شام کی فلائٹ ہے، چلتا ہوں۔ دادا اور دادی سے مل کر وہ باہر نکل آیا۔ گاڑی تک میرال اس کے ساتھ آئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میرال کو کچھ ضروری ہدایت کی۔ جب دل کرے نانا کی طرف چلی جانا، جب بھی شہر جاؤ دادا جی کو بولنا تمہارے ساتھ صنوبر کو بھیج دے، میں نے انہیں بتا دیا ہے، چلتا ہوں اب، موبائل پہ ہی بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ گاڑی جب تک گیٹ عبور کرتی میرال وہیں کھڑی رہی۔ گاڑی جب نظروں سے اوجھل ہو گئی وہ جھل دل سے اندر کی طرف چل پڑی، لیکن ابھی 2 قدم ہی چلی تھی تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو حیدر ہی تھا۔ اس نے ریورس میں ہی گاڑی واپس لائی تھی۔ اس نے میرال کو ہاتھ ہلایا۔ کمرے سے دیکھتے سکندر صاحب کو بھی زندگی میں پہلی بار بیٹے کے ایسے جانے پر دکھ ہوا تھا۔ حیدر ایئرپورٹ پہنچ کر میرال کو کال کی۔ اس کی آواز سنتے ہی میرال نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ حیدر تھوڑی دیر میرال کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کافی دیر بعد بھی وہ چپ نہ ہوئی تو میرال، اب اگر تم ایک آنسو بہائے تو میں ابھی کے ابھی واپس آ جاؤں گا۔ میرال نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور حیدر نے چند اور باتیں کرنے کے بعد کال بند کر دی اور اسے اپنا بہت سارا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ یہاں پر اپنے آفس کی تمام ذمہ داری وہ وہاج کے سپرد کر گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر بھی وہ روز میرال کو 2 سے 3 بار کال کرتا۔ میرال کو سارے دن میں بس اسی وقت کا انتظار رہتا جس وقت اس کی کال آتی تھی۔ حویلی میں بہت سارے ملازم تھے، کرنے کے لیے کام کوئی نہ تھا، پھر بھی میرال ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر کھانا پکواتی۔ وہ بس حیدر کے آنے تک خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ دادی اس کو حیدر کے بچپن کی باتیں بتاتی کہ جب اس کی ماں فوت ہوئی تو وہ کیسے بلک بلک کر روتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے گرد ایک کھول چڑھا لیا۔ اپنے دادا کے علاوہ کسی سے باتیں شیئر نہیں کرتا تھا، انہیں اس کے ہر کام کی خبر ہوتی۔ وہ ان سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ بھی اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتا ہے۔ باپ سے تو عرصہ وہ اس نے دعا سلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن ہاں اسے شایان اور شانزے سے بہت پیار ہے۔ اپنی ماں کی نسبت اسے اپنے ننیال والوں سے بھی پیار ہے، وہاں بھی جاتا رہتا ہے۔ اس کے دادا تو چاہتے تھے کہ اس کی شادی نہ سے اس کا ولیمہ ہی کر دے، وہ چاہتے تھے بہت شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن وہ نہیں مانا۔ کہتا جو پیسہ آپ میرے ولیمے پر خرچ کرے اس سے کسی غریب کو دے کر ان کا بھلا کر دینا۔ اللہ بخشے اس کی ماں کو، وہ بھی ایسے تھے، تمہاری اور اس کی عادتیں بہت ملتی ہے۔ پہلے تمہیں دیکھ کے میں نے سوچا اس نے تم سے کیوں شادی کی، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تو اس کی یونیورسٹی دور میں یہاں ہمارے گھر آتی رہی، لیکن جب سے تم یہاں آئی ہو، تمہاری عادات، تمہارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر مجھے سمجھ آئی کہ اس نے تم میں اپنی ماں کی شخصیت دیکھی ہے۔ اس کی ماں تو چلی گئی اس دنیا سے، لیکن وہ ہر عورت میں اپنی ماں کو ہی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا میرے بیٹے، بہت اذیت والی زندگی گزاری ہے۔ میرال رات سونے کے لیے لیٹی تو اسے دادی کی ساری باتیں دماغ میں گونجنے لگی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بھی اس کا ایسے ہی خیال رکھے گی جیسے وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت ناشتے پر سب لوگ موجود تھے۔ دادا جی، حیدر نے کال پر بتایا تھا کہ آج اس کے نانا آئیں گے، وہ مجھے لینے آ رہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں۔ شہباز خان کو آج سے 30 سال پہلے کی ایسی ایک بات ایک صبح یاد آئی۔ ابا جی مجھے لینے آج بابا آئیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے ساتھ جاؤں۔ انہیں لگا آج پھر ان کے سامنے سمیہ بختاور کھڑی ہے۔ شہباز صاحب، میرال پتر آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے۔ سریا بیگم نے شہباز خان کا کندھا ہلایا تو وہ واپس ہال میں لوٹے۔ جی بیٹا، چلی جانا۔ حیدر نے دادا کو کال کی۔ جی دادا جی، میرال چلی گئی ہے؟ جی بیٹا چلی گئی، مجھ سے اجازت لے کر گئی ہے۔ جانتے تھے کہ وہ یہی بات جاننا چاہتا ہے کہ ان سے پوچھ کر گئی ہے کہ نہیں، اسے اس سے زیادہ جانتے تھے۔ حیدر کی میرال سے بات ہو چکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہاں سے جا چکی ہے۔ اس نے میرال سے نہیں کہا تھا وہ دادا جی سے پوچھ کر جائے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جن سے وہ پیار کرتا ہے، جن لوگوں کی عزت کرتا ہے، ان سب کی میرال بھی عزت کرے، اس کے کہنے سے نہیں بلکہ اپنے دل سے۔ میرال حیدر کی نانی سے مل کر بہت خوش ہوئی، وہ اس سے بہت پیار سے ملی، انہوں نے اپنی بہوؤں پوتوں سب سے ملوایا۔ میرال کو سب بہت پیار سے ملے، لیکن حیدر کے ماموں کا بڑا بیٹا، جس کا میرال کو نام بھی نہیں پتا، تو کچھ عجیب طرح سے میرال کو دیکھا تھا۔ میرال کا اس کو دیکھ کر عجیب خوف محسوس ہوا۔ نانی نے گاؤں سے آنے والے سب لوگوں سے میرال کو ملایا اور ساتھ میں تعارف بھی کروایا کہ میرے حیدر کی دلہن ہے، میری سمیہ کی بہو۔ میرال کو یہاں آ کر بہت اچھا لگا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے، کہ یہ ہستی بستی زندگی کون سے طوفان کے زیر اثر آ چکی ہے۔ حیدر کو آج بہت بے چینی تھی۔ صبح سے اب تک
کوئی 7 دفعہ میرال کو کال کر چکا تھا۔ ہر بار اس کے پوچھنے پر اسے بتاتی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ حیدر نے دادا کو بھی کال کی، انہوں نے بھی اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ حیدر نے اپنے اس قدر بے چینی کی وجہ سے اپنا باقی کا کام اپنے ایک دوست کے سپرد کر کے پاکستان کے لیے اپنا ٹکٹ بک کروایا۔ اب اس کا ایک ہفتہ پورا باقی تھا اس کی واپسی میں، لیکن اسے لگا شاید میرال سے اتنے دن دور رہنے کی وجہ سے اتنی بے چینی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، دادا جی اور میرال کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ آج بختیور خان، برہان خان، وحاج خان، زبیدہ خاتون، بشرا بیگم اور نگینہ بیگم مزار پر جائے تھے۔ میرال بھی ان لوگوں کے ساتھ جائی تھی۔ میرال نے بلیک کلر کا سادہ سا سوٹ پہنا اور اس کے ساتھ گرین کلر کی کڑائی والی شال رکھ کر باہر آئی۔ کچھ دیر کے لیے سب کی نظریں اس پر رک گئی۔ ماشاءاللہ، نانی نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری، لیکن دور کسی کی نظر میرال پر ہی جمی تھی اور آج وہ اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میرال، نانا جی اور نانی ایک گاڑی میں جبکہ باقی سب دوسری گاڑی میں بیٹھے تھے۔ میرال بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی مزار پر نہیں گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس مزار پر کیا کچھ اس کا منتظر ہے۔ حیدر آج بہت خوش تھا۔ فلائٹ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب میرال اسے دیکھے گی تو اس کے کیا ایکسپریشن ہوں گے۔ خود بھی جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جہاز نے جب پاک سرزمین کو چھوا تو حیدر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے آفس سے اسے لینے ڈرائیور آیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو واپس آفس بھیجا اور خود گاؤں کے لیے نکل آیا۔ گاڑی لے کر وہ بہت احتیاط کے ساتھ لیکن بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میرال نے مزار کا ہر کونا دیکھا، بہت خوشی سے ایک ایک جگہ دیکھی تھی۔ باقی سب مزار پر چادر وغیرہ چڑھا کر اب کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے، لیکن میرال کو آرام نہیں کرنا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر نکل آئی۔ اس نے مزار کے سامنے ایک باغ دیکھا، وہ دور سے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ میرال اسے پاس سے دیکھنے کے لیے نیچے اتری۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر کے اس نے روڈ کراس کی اور مزار اور باغ کے درمیان میں روڈ تھی۔ تبھی اسے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سنائی تھی۔ یہ آواز تو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ حیدر سیدھا نانا کی حویلی پہنچا، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ سب لوگ مزار پر گئے۔ اس نے وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے وہاں جا کر میرال کو سرپرائز کرنے کا سوچا اور گاڑی لے کر مزار کی طرف چل دیا۔ مزار پر پہنچ کر اپنی گاڑی کو سائڈ پر لگا رہا تھا، تبھی اسے روڈ کی دوسری سائڈ پر میرال نظر آئی۔ حیدر نے اسے پکارا تو جھٹ سے مڑی۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے والی تھی۔ حیدر کو آج بہت پیاری لگی۔ حیدر نے اس کی طرف قدم بڑھائے، تبھی ایک گاڑی ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ حیدر کو بس اتنا محسوس ہوا کہ اس کی پسلیوں میں کسی نے گرم لوہا گھسا دیا ہو اور وہ گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ حیدر کو بے ہوش ہونے سے پہلے صرف اتنا یاد رہا کہ میرال روڈ کی دوسری سائڈ پر موجود نہیں تھی۔ میرال حیدر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج وہ آئے گا۔ پھر اس نے حیدر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، لیکن تبھی ایک گاڑی ان دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میرال کچھ سمجھتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور نقاب پوش نے اس گاڑی کے اندر کھینچ لیا اور اس کے منہ پر کوئی چیز رکھی اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ بختیور خان نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھے، تبھی انہوں نے لوگوں کو نیچے روڈ کی طرف بھاگتے دیکھا۔ کسی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کوئی نوجوان ہے جسے کوئی گولیاں مار کر بھاگ گیا۔ وہ بھی دیکھنے کے لیے نیچے اترے، لیکن نوجوان کو دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے سب کو بلایا اور جلد ہی قریبی ہاسپٹل میں اسے پہنچایا۔ ہاسپٹل والوں نے اسے فرسٹ ایڈ دی، اسے کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جانے کا مشورہ دیا۔ پولیس بھی وہاں پہنچ جائی۔ بڑا ہاسپٹل شہباز خان کے گاؤں میں ہی تھا۔ حیدر کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور کئی سالوں کے بعد آج بختیور خان کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شہباز خان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ دوسری ہی بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ بختیور بات کروں، دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ اس وقت ہاسپٹل موجود تھے۔ شہباز خان کو لگ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ان کا بھی دل اس کے ساتھ ہی رک جائے گا۔ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن یہ وہ جانتے تھے کہ وہ کس دل سے اپنے لاڈلے پوتے کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب خطرے سے باہر ہے۔ شہباز خان نے عمر اور علی کو حویلی جا کر صدقے کے بکرے 2 اور عورتوں کو بتا دو کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہے۔ تبھی انہیں میرال کی یاد آئی۔ بختیور خان کی طرف مڑے۔ میرال کا ہے۔ ان کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے اور تبھی وہاں برہان خان آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر جگہ میرال کو ڈھونڈ چکے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سکندر خان پریشانی سے اٹھے اور سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ پولیس کو لے کر انہوں نے مزار کے آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، لیکن میرال کہیں نہیں ملی۔ میرال کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پرانی بوسیدہ سی کرسی کے ساتھ بندھا پایا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر سامنے بیٹھے 2 نقاب پوش میں سے ایک اٹھ کر میرال کے پاس آیا۔ آج حیدر سکندر سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے، لیکن کیا کروں؟ ایسی حسینہ کو مارتے ہوئے دکھ تو ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میرال کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہا۔ میرال نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور نفرت سے اس شخص کے منہ پر تھوک دیا۔ اس شخص نے کھینچ کے 2 تھپڑ میرال کے منہ پر مارے۔ تم لوگ حیدر سکندر کو آنے تو دو، وہ تم لوگوں کو بہت برا حال کرے گا، یاد رکھو گے تم لوگ۔ ان دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اے بی بی،
مرے ہوئے لوگ کب سے واپس آنے لگے۔ میرال، ساکت و جامد ان کا چہرہ دیکھنے لگے اور وہ دونوں اس پر ہنسنے لگے۔ میرال کو لگا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، جلدی کرو یار، اس کا کام بھی ختم کرو، پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ ایک نے میرال کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے چاقو سے پے در پہ کہیں وار میرال پہ کیا اور زمین پر خون ٹپ ٹپ گرنے لگا۔ حیدر کو صبح 4 بجے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے اس نے سب سے پہلے میرال کے بارے میں پوچھا تھا۔ دادا جی، میرال کا ہے؟ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ اکھڑ گیا۔ دادا جی، جھوٹ نہیں، صرف سچ، میرال کہاں ہے؟ دادا جی نے اسے بتا دیا۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھو ڈاکٹر، مجھے نیند کا انجیکشن نہیں لگانا، ورنہ جب نیند سے اٹھوں گا تو سب سے پہلے تمہاری جان لوں گا۔ صرف اینٹی بایوٹک دو۔ ساتھ ہی اس نے سکندر کو عمر اور علی کو کال کرنے کا کہا اور ساتھ ہی اپنا موبائل نگنگا۔ اس نے اپنے موبائل پر GPS ٹریسر آن کیا جو کہ میرال کی کلائی پر بندھی گھڑی کے ساتھ کنیکٹ تھا۔ عمر اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر حیدر بیٹھا تھا جبکہ پیچھے والی سیٹوں پر علی اور سکندر صاحب بیٹھے تھے۔ حیدر کی نظر اپنے موبائل کی اسکرین پر تھی۔ اس نے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس کا رواں اس وقت دعا بنا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں بس دعائیں مانگے جا رہا تھا کہ بس اس کی میرال صحیح سلامت جائے۔ عمر کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آگے کدھر جانا ہے۔ گاڑی جو ہی ایک کچے راستے کی طرف مڑی، حیدر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن تھوڑے سا آگے جا کر وہ سڑک ختم ہو گئی۔ حیدر سب سے پہلے گاڑی سے نکلا اور اس نے اپنی گاڑی سے اپنی سیفٹی گن اٹھا لی۔ راستے میں لوگ آگے بڑھنے لگے۔ حیدر سب سے آگے تھا، اس سے ٹھیک طرح سے چلا نہیں جا تھا۔ وہ کمر سے تھوڑا جھک کر چل رہا تھا کیونکہ سیدھا ہو کر چلنے سے اس کے زخم میں تھوڑا کھچاؤ ہوتا۔ تھوڑا سا آگے چل کر درختوں کا جھنڈ شروع ہو گیا۔ جھنڈ جیسے ختم ہوا، انہیں آگے ایک پرانا بوسیدہ سا گھر نظر آیا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر ان لوگوں نے تھوڑی دیر اندر سے کوئی آوازیں سننے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ حیدر نے گیٹ پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو کھلتا چلا گیا۔ گیٹ سے اندر بڑا سا دالان تھا۔ دالان کے آخر میں 2 کمرے تھے، ایک تو لاک تھا جبکہ دوسرا کھلا تھا۔ عمر اور علی احتیاط سے باہر ہی کھڑے تھے جبکہ سکندر اور حیدر اندر گئے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے حیدر کے ہاتھ سے گن گر گئی، سامنے کرسی پر موجود تھی، خون میں لت پت پڑی تھی۔ حیدر بہت ہمت کر کے اس تک پہنچا، اس کے چہرے پر ہاتھ سے جگانے لگا، وہ سو رہی تھی۔ میرال کا سر ایک جھٹکے سے حیدر کے کندھے سے لگا۔ حیدر اونچی آواز میں رونے لگا، اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر سکندر نے بہت احتیاط سے کام لیا اور آگے بڑھ کر میرال کی نبض چیک کی جو بہت سست لیکن چڑھ رہی تھی۔ سکندر نے جلدی سے حیدر سے میرال کو الگ کیا۔ حیدر، یہ زندہ ہے، اس کی نبض چڑھ رہی ہے۔ حیدر نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑی، اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ سکندر نے اسے میرال کو لے کر لیا اور باہر کی طرف بھاگے۔ باہر بیٹھا، اس کی اپنی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ICU کے باہر بیٹھا، اس کی اپنی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی پچھلے 3 گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس وقت دونوں حویلی سے سارے لوگ ہاسپٹل موجود تھے۔ بختیار خان خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے، شرمسار تھے۔ وہ حیدر سے بھی معافی مانگ چکے تھے۔ حیدر نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نانا، یہ سب تمہاری قسمت میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ کوئی 4 گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور انہیں بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ اسے کب ہوش آئے گا۔ اگر اسے اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ لوگ کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب کے بہت کہنے کے باوجود حیدر گھر نہیں گیا، اس کے سامنے بس دیکھتا رہا۔ باقی سب کو اس نے گھر بھیج دیا تھا لیکن سکندر نہیں مانے اور ہاسپٹل میں ہی رکے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو میرال کو ہوش آیا۔ اسے آنکھیں کھلتے دیکھ کر حیدر کی جان میں جان آئی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آج اس واقعے کو پورے 10 دن گزر چکے تھے۔ حیدر کا زخم تو ٹھیک تھا لیکن میرال کی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ میرال کو ہاسپٹل سے سیدھا اپنے شہر والے گھر میں لے آیا۔ اس بار شہباز خان حیدر سے اس بات پر ناراض ہوئے لیکن سکندر نے کچھ نہیں کہا۔ بس اتنا بولے، بابا جان کرنے دے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ میرال کے لیے حیدر کی دیوانگی دیکھ چکے تھے۔ میرال کے ننیال سے بھی سب لوگ آئے تھے۔ نانی نے تو باقاعدہ رونا دھونا شروع کر دیا تھا میرال کو دیکھ کر، لیکن اس نے انہیں خود ہی سمجھایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے انہیں اپنے زخم نہیں دکھائے تھے، وہاں سب کو یہی بتایا کہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آج احمر، حیا اور پلوشہ بیگم میرال کو دیکھنے آئے تھے۔ سب ملازم کی ہمراہی میں میرال کے کمرے تک آئے۔ سب حیدر کا گھر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے تھے کہ حیدر آ گیا۔ وہ سب سے مل کر میرال کے بیڈ کی سائڈ پر رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ پلوشہ بیگم اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ وائٹ کلر کی شرٹ، ساتھ ایش گرے پینٹ، اسی کلر کا کوٹ پہنے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب انہوں نے غور سے دیکھا، میرال نے بھی گرے اور وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ حیدر نے جھک کر میرال کے کان میں کچھ کہا جس کے جواب میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پلوشہ بیگم کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے بڑے گھر میں اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی ویسی عزت بھی نہیں ہوگی، لیکن یہاں آ کر دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج اس واقعے کو پورا 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میرال کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ اب پورے گھر میں گھوم پھر سکتی تھی، لیکن اس واقعے نے اس کے دماغ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا تھا۔
اکثر رات کو اٹھ کر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی، کبھی سوتے میں چیختی چلاتی۔ حیدر اس کی اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ساتھ اپنے آفس میں بہاجر عمر کو بھی رکھ لیا تھا۔ گاؤں میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ایک بار دادا کے کہنے پر اس نے میرال کو گاؤں چلنے کے لیے کہا، لیکن اتنا پریشان ہو گئی کہ حیدر نے دادا جی کو اسی وقت منع کر دیا، لیکن وہ خود 2-3 بار گاؤں جا چکا تھا کیونکہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ہے جس نے اس کے ساتھ اور میرال کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج وہ پھر اسی جگہ پر آیا تھا جہاں اس نے میرال کو بازیاب کیا تھا۔ وہاں اس نے گھوم پھر کر آس پاس کی ساری جگہ کا جائزہ لیا اور پھر اسے ایک کلو مل گیا۔ اسے اس گھر کی پچھلی طرف سے سگریٹ کے جلے ٹکڑے اور ایک مردانہ چین ملی جو ایک جھاڑی کے ساتھ الجھی ہوئی ملی۔ جانتا تھا کہ چین کس کی، لیکن پھر بھی وہ ایک بار کنفرم کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے سیدھا بختیار خان کی حویلی آیا۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ جو کچھ اس کی بیوی کے ساتھ یہاں ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی اس کا یہاں آنا ان کے لیے اعزاز تھا۔ کھانا کھاتے حیدر نے مکرم عباس کو چپتی نظروں سے دیکھا اور مخاطب کرتے پوچھنے لگا، مکرم تم پچھلے دنوں کہاں تھے جب مجھے گولی لگی تھی؟ سب کی نظریں مکرم پر رک گئی۔ حیدر بھی اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں شہر گیا تھا کسی کام سے، جب واپس آیا تو تمہارے بارے میں پتہ چلا، لیکن تب تک تم شہر جا چکے تھے۔ ویسے کیا حال ہے تمہاری بیوی کا؟ میری بیوی؟ حیدر تنزیہ بولا، میری بیوی ٹھیک ہے، مارنے والوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ کہتے نا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، تو بس وہ بھی بچ گئی اللہ کے کرم سے۔ جانے سے پہلے بختیار خان سے ان کے اجرے میں مل گیا اور ان پر یہ واضح کر گیا تھا کہ وہ مکرم کو چھوڑے گا نہیں۔ انہیں دکھ تو بہت ہوا سن کر، لیکن انہوں نے اسے روکا نہیں۔ اگر انہیں اپنی قسم دے کر نہ روکتا تو خود ہی جا کر مکرم کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیتے، جس نے گھر آئے مہمان کا خیال بھی نہ کیا اور ایسا گھناؤنا کام کیا۔ وہ رات کو بہت لیٹ لوٹا تھا۔ میرال کے پوچھنے پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی گڑبڑا گئی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھے؟ میں نے بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ تو آپ کو کس نے کچھ کہا ہے کہ کیوں منع کیا ہے؟ آپ کو تو پورا حق ہے پوچھنے کا، آپ سے جو پوچھا ہے وہ تو بتاتے نہیں اور ویسے ہی مجھے باتوں میں لگا رہے۔ وہ اپنی جیپ مٹانے کو بولی۔ حیدر اس کی بات پر کھل کر ہنس دیا اور پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ کل چلو گے حمر کے ولیمے پر، مہندی اور بارات پر؟ میں نے تمہاری طبیعت کی وجہ سے منع کر دیا تھا۔ کل تیار رہنا، چلیں گے؟ اوکے۔ میرال کل تمہارا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ میرا رزلٹ؟ اگر میں فیل ہو گئی تو کیا؟ پھر میں تمہیں خود تیاری کرواؤں گا، اگلے سال پھر سے دے دینا، اور اگر پھر بھی نہ ہوا تو اس سے اگلے سال پھر۔ صحیح، حیدر شرارت سے بولا اور بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آج احمر کا ولیمہ تھا۔ میرال نے بلو کلر کی فل سلیو لیس والی ساڑی پہنی، جبکہ حیدر نے نیوی بلو کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پلوشا بیگم بھی میرال سے بہت اچھی طرح ملی۔ وہ میرال کی حیثیت سمجھ گئی تھی۔ میرال بھی جانتی تھی کہ یہ عزت اس کے شوہر کے مرہون منت ہے۔ وہ دونوں احمر اور اس کی بیوی سے ملنے اسٹیج پر گئے تو ہر ایک کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ احمد نے کھڑے ہو کر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ حیدر نے اپنی پاکٹ سے ایک لفافہ نکال کر میرال کے بیگ میں ڈالا اور اشارے سے دلہن کو دینے کے لیے کہا۔ میرال کو تو خیال ہی نہیں رہا کہ کچھ لے آتی، لیکن حیدر کو یاد تھا۔ اسے سوچ کے فخر محسوس ہوا کہ اللہ نے اسے اس کے لیے چنا۔ اسٹیج سے نیچے اتر گیا اور جا کر یاور آفریدی اور سریا بیگم کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی میرال کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ حیدر بھی جانتا تھا میرال کو سب سے زیادہ جن لوگوں سے پیار یہی وہ دو رشتے، اس لیے وہ بھی ان دونوں کا خیال رکھتا تھا۔ آخر ان لوگوں نے بھی تو کتنے سال اس کی میرال کا خیال رکھا تھا۔ میرال کو کسی بات پہ ہنستے دیکھ کر حیدر کو دادی کی بات یاد آئی۔ حیدر تجھ پر چھٹاک بھر کی لڑکی نے جادو کر دیا۔ اسی وقت میرال نے حیدر کی طرف دیکھا تو سر کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ حیدر نفی میں سر ہلایا۔ میرال کی صحت کے پیش نظر حیدر جلد ہی واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی تک سب لوگ انہیں چھوڑنے آئے۔ ریحانہ ممانی کہنے لگی، حیدر تم نے میرال پہ کیا جادو کر دیا جو یہ ایک دن بھی رہنے کے لیے ہماری طرف نہیں رکتی؟ آپ اس بات کا جواب میرال سے لے لیں۔ حیدر نے مسکراتے کہا، ممانی میں جلدی آؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے نہیں آئی۔ میرال اور حیدر ناشتہ کر رہے تھے، تبھی حیدر کے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ حیدر اپنا سیل فون لے کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ میرال کے پوچھنے پر بتایا کہ دادا جی کی کال تھی۔ مکرم عباس خان اپنے ایک خاص آدمی مختیار کے ساتھ مارا گیا۔ کیا؟ لیکن کیسے؟ حیدر نے غور سے میرال کی طرف دیکھا۔ میرال جب تمہیں لوگ پکڑ کر لے گئے تو تم نے ان کا چہرہ دیکھا تھا؟ نہیں، ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں حیدر؟ کیا پوچھ رہی ہو؟ یہی کہ آپ کے اس کزن کو کیا ہوا؟ قتل کیا ہے کسی نے؟ حیدر چبا کر بولا۔ قتل؟ کیسے؟ کہاں؟ گاؤں کے باہر دونوں کی لاشیں ملی، کسی نے چاقو کے وار سے دونوں کو ختم کیا۔ میرال ابھی مزید سوال جواب کے موڈ میں تھی اسی لیے، لیکن حیدر ناشتہ ختم کر کے اٹھ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو سکندر صاحب کی کال آ گئی۔ حیدر، میرال کی جان بچ گئی تھی نا؟ پھر یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ آئندہ میری فیملی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے میرے دشمن بھی 100 بار سوچے۔ تمہارا کزن تھا، اس نے میری میرال کو اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا۔ میں اس پر کسی ٹیڑھی آنکھ بھی برداشت نہ کروں اور اس نے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔
شہباز خان میرال اور حیدر کا دھوم دھام سے ولیمہ کرنا چاہتے تھے لیکن حیدر نہیں مان رہا تھا۔ میرال ایک میگزین لے کر حیدر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ پڑھ تو نہیں رہی، دیکھ رہی ہوں۔ اوکے، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں یہ برائڈل ڈریس دیکھ رہی ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ حیدر نے میرال کے ہاتھ سے وہ میگزین لے لیا۔ اس میں ایک مشہور ماڈل گولڈن کلر کے لہنگے جس پر گولڈن ہی کام کیا ہوا تھا پہنے ہوئی تھی۔ حیدر کو بھی وہ بہت اچھا لگا۔ میرال، میری تمہاری شادی تو بہت اچانک ہوئی تھی، کیا تمہیں بھی دل کرتا ہے کہ کاش تم بھی دلہن بنتی؟ ہاں، دل تو کرتا ہے، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہ سب تو مجھے بھی نہیں اچھا لگتا۔ حیدر نے دادا جی کو بولا کہ وہ سب کو ولیمے کی دعوت دیتے، زیادہ لوگوں کو تو نہیں لیکن ہاں، بس میرال کے گھر والے اور حیدر کے گھر والے اور ننیال والوں کو۔ شہباز خان کو بھی حیرت ہوئی، کہاں تو مان ہی نہیں رہا تھا اور اب خود ہی کہہ رہا تھا۔ حیدر نے میرال کے لیے وہی ڈریس لیا تھا، اسے زیبتن کر کے آج میرال کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ حیدر نے خود بھی بلیک ٹیکس سوٹ پہن رکھا تھا، جو بھی دیکھ رہا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ میرال کے ساتھ اسٹیج پر آ کر بیٹھا تو میرال اسے ایک ٹک دیکھتی رہ گئی، اور واقعی وہ آج اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اسے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ میرال، یہ سین میری طرف سے ہونا چاہیے تھا، تمہاری طرف سے نہیں، حیدر نے میرال کو خود کو تکتے دیکھ کر کہا۔ میرال نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ حیدر کی نانی ان کے ساتھ اسٹیج پر آ کر بیٹھی تو حیدر نے انہیں خود ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھایا، انہیں بٹھا کر وہ گیا اور باری باری میرال کی نانی اور اپنی دادی کو بھی لے کر آیا، اور پھر ان تینوں کو درمیان بٹھا کر حیدر اور میرال ان کے سائڈ پر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ تصویریں لی۔ ولیمے کا فنکشن ایک ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل سے سب لوگ واپس اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیدر میرال کو لے کر گھر آیا تو میرال حیدر سے ناراض ہو گئی۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہونا کیا ہے؟ حیدر، سکندر انکل اور ندا آنٹی کو میں نے بہت کہا کہ وہ گھر چلے، لیکن آپ نے ایک بار بھی انہیں نہیں کہا، بار بار آپ کی طرف دیکھے تھے دونوں کہ آپ انہیں کہیں گے، لیکن آپ نے سب کو کہا لیکن انہیں نہیں۔ آپ نے شانزی کو بھی نہیں کہا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یار مجھے دل نہیں کرتا، جب ان سب کی مجھے ضرورت تھی تو ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ بھول جائے سب کچھ حیدر۔ اوکے، حیدر مفاہمتی انداز بولا۔ حیدر نے اسی وقت موبائل نکال کر سکندر کے نمبر پر کال کی۔ انہوں نے دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ حیدر، خیریت ہے؟ پریشانی سے بولے۔ ہم لوگ ابھی تو آئے ہیں۔ جی پاپا خیریت ہے، وہ آپ لوگ گھر نہیں آئے؟ میں نے اس لیے کال کی، ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے موریشس جا رہے، واپس آئیں گے تو آپ لوگ آئیے گا۔ جی ضرور، سکندر حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے بولے۔ بہت خوش ہو گئے تھے۔ کال بند کر کے حیدر نے میرال کی طرف دیکھا۔ میڈم اب خوش؟ جی خوش، لیکن حیدر آپ تو مجھے بگاڑ دیں گے میری ہر بات مان کر۔ کوئی بات نہیں، میں رشتوں کے معاملے میں ویسے ہی بہت غریب ہوں، سب کے حصے کا تم ہی منوا لینا۔ حیدر میرال کا لہنگا ہٹا کر اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ اس نے میرال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سونے کے کنگن اسے پہنائے۔ میرال، میں تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا، تم نے میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے مکمل کر دیا۔ دور کہیں جان ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ آج دو ادھورے لوگوں نے مل کر اپنی زندگی مکمل کر لی تھی۔ جو مقصود ہو وہ آپ تک پہنچے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو مقصود نہیں وہ نہیں پہنچے گا، چاہے وہ آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ ختم شد۔ ناول اچھی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے رائٹر کی شروعات کی ناول ہے، لیکن اچھی ہے ناول۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔